ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ذرا آگے بڑھیں، جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے ہمیں حرکت میں برکت ہے، اس پر جنت میں شرکت ہے۔ حرکت میں برکت ہے، برکت والوں کو جنت میں شرکت ہے۔ دین کی بات سننے کے لیے بیٹھے، جسموں کو جوڑ کے بیٹھنا، بولو، اور دونوں کے بیچ میں جگہ چھوڑ کے نہیں بیٹھنا۔ دیکھو بیچ میں جگہ چھٹی ہے کیا؟ بیٹھنے میں ذرا بھی گیپ چھٹا دو شیطان شاپ کھول لیتا، اگر بیٹھنے والوں کو بھانپ لیتا، اٹھانے کا جاپ لیتا، میٹر ڈال کے بھانپ لیتا، کیا خیال یاد دلاتا ہوں محمد حسین کو اٹھا سکتا ہوں، سوٹیبل سکسیسفل، ٹھیک وہی ہے بھائی، یہاں بیٹھا ہے، وہاں جانا تھا، اب اٹھا دو۔ اس لیے نماز میں حکم ہے کندھے کو کندھا لگانا، بیچ میں گیپ چھوڑنا۔ کیا طریقہ ہے قانون کا؟ ارے کندھے کو کندھا لگاتے بیچ میں گیپ چھوڑتے، ہاں، گیپ چھوڑنے سے شیطان گھس جاتا۔ آدمی تو یہی رہتا، ہمارا خیالات کو لے کے چلے جاتا۔ دیکھے تو آدمی مسجد میں جھومتا ہے مگر دھنمڑیوں میں گھومتا ہے، یا تو مارکیٹ میں گھوم رہا ہے، آدمی یہاں ہے، خیال کہیں چلے جاتے۔ اس لیے جو ہے مل مل کر بیٹھے۔ آقا ہمارے جب مسجد نبی کے مرکز میں آتے تھے، صحابہ سے بھائی ممبر کے قریب ہو جاؤ، کیا بولتے تھے؟ تو صحابہ اتنا قریب ہوتے تھے، اوپر چادر اڑا دی جائے تو کہیں گڑا نہ کر دیا۔ سمجھانے کے لیے تو قریب بلاتے تھے اور سمجھنے کے لیے دور بھی جاتے تھے۔ جتنا مدینے سے اور میرے سے دور جائے گا اتنا ایمان کا نور پائے گا، جتنا ایمان کا نور پائے گا اتنا جنت کا ٹور پائے گا، جتنا ایمان کا نور پائے گا ٹور پائے گا، جتنا دور جائے گا۔ چنانچہ سوالات صحابہ سے اللہ کے نبی کا آخری جو اجتماع ہوا، پورے 23 سالہ محنت جو مجتمع ہوئی حج میں، مطلب عرفات کے میدان میں جبل رحمت کی پہاڑی کے پاس، سارے صحابہ کا عالمی اجتماع ہوا۔ اس اجتماع میں اللہ کے نبی نے پورے صحابہ کو، اور آپ کا جو اسٹیج تھا بیٹھ کے بیان کرنے کا، جبل رحمت کی پہاڑی، پہاڑی کی اونچائی پہ ٹھہر کے آقا بیان کرے، وہ اسٹیج پہ ٹھہر کر قیامت تک امت کو اسٹیج دیا۔ فَلْيُبَلِّغْ، تم سب مبلغ، مطلب پوری امت کو ایک سرٹیفکیٹ دیا گیا، فَلْيُبَلِّغْ، جتنے میری امت ہے مبلغ ہے، کیا ہے؟ تبلیغی ہے۔ فل عابد نہیں فرمائے، فل زاہد نہیں فرمائے، بول مبلغ۔ تو یہ امت عابد ہے، دائی ہے۔ دیکھو ہر امت کی اللہ نے تعریف عبادت کے ساتھ کیا ہے، اور اس امت کی تعریف جو ہے دعوت کے ساتھ، اس لیے ہاں، جیسے ہمارے اللہ جو ہے رب المسلم، یعنی مسلمانوں کے رب ہے، نہیں رب الناس، سارے انسانوں کے رب ہے۔ ارے اللہ رب المسلم ہے، رب الناس ہے، سارے انسانوں کے رب ہے۔ اور ہماری جو کتاب ہے نا قرآن شریف، یہ ہدی للناس ہے نا، ہدی المسلم ہے، ہدی للناس، سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کافۃ المسلم ہے، کافۃ للناس ہے، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا۔ میرا نبی، میں تجھے سارے انسانوں کے طرف، صرف مسلمانوں کے طرف نہیں، ڈرانے والا، خوشخبری سنانے والا، بشیرا و نذیرا۔ بشیر کہتے ہیں بشارت سنانا، نذیر کہتے ہیں ڈرانا، جنت کی بشارت دینا، جہنم سے ڈرانا۔ تو اللہ رب الناس، قرآن ہدی للناس، آقا کافۃ للناس، یہ امت کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم صرف مسلمانوں کے لیے، پورے انسانوں کے لیے، پورے انسانوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، صرف مسلمانوں کے لیے۔ جیسے ہمارے اللہ رب الناس ہے، ہماری کتاب ہدی للناس ہے، ہمارے آقا کافۃ للناس ہے، یہ امت اخرجت للناس، سارے انسانوں کے نفع کے لیے تم کو بھیجایا گیا۔ کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت۔ سب سے بڑی امت کون سی؟ امت محمدیہ۔ سب سے بڑے نبی کس کے؟
سارے نبیوں کے بڑے، ساتوں آسمانوں پہ چڑھے، بولو سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے، عرش پر بھی چڑھے، سارے نبیوں کے بڑے کون؟ محمد۔ اور سب سے بڑی کتاب کون سی؟ قرآن شریف، ام الکتاب، ساری کتابوں کی ماں ہے، پوری کتاب اس کی بیٹیاں ہیں، ام الکتاب۔ اور 12 مہینوں میں سب سے جو بڑا مہینہ ہے کون سا مہینہ ہے؟ فضیلت والا مہینہ، ویٹ والا مہینہ، اللہ کے فل سپورٹ والا مہینہ، نیکیوں کی زبردست رپورٹ والا مہینہ کون سا؟ رمضان۔ پورے 12 مہینوں میں سب سے فضیلت والا مہینہ رمضان ہے۔ اور مہینہ کس کو دیا گیا؟ موسیٰ کی امت کو، عیسیٰ کی امت کو، یا محمد کی امت کو؟ ہم کو دیا گیا۔ اور سال بھر کے راتوں میں ایک ہیرو رات ہے، بڑی رات ہے، فضیلت والی رات ہے، وہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر۔ خیر من الف شہر، فرمایا ایک رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل۔ زیادہ کیا ہے وہ اللہ جانتے، مگر 1000 کا بھی حساب ڈالیں، 83 سال 4 مہینے، بولو 80 کو 3 سال 4 مہینے عبادت کا ثواب ملتا ہے، ایک رات میں عبادت کرتے۔ اور 7 دنوں میں سب سے بڑا دن کون سا؟ جمعہ، جس دن پورے مسلمان جمع، جمعہ پورے مسلمان جمع۔ 6 دن ایڈریس ہی نہیں رہیں گے قیامت کے بعد، سنڈے نہیں، منڈے نہیں، ٹیوزڈے نہیں، سب کو اللہ مٹا دیں گے، جمعہ باقی رہے گا۔ مطلب جمعہ کا، ہر جمعہ کو اللہ جنتیوں کا اجتماع کریں گے، کیا کریں؟ پورے جنتیوں کو مجتمع کریں گے، اور سارے جنتوں کے بیچ میں رحمان، سورہ رحمان پڑھ کے سنیں۔ اللہ اکبر، رحمان، سورہ رحمان اللہ کی زبان سے، کیا مزہ آئے گا، کیا مست سنیں گے۔ جنتی جو ہیں بجٹ میں آ جائیں گے، جھوم جائیں گے، تو ہر دن ختم ہو جائے گا، کل من علیہا فان، سب فنا ہوگا، مگر جمعہ کا دن باقی رہے گا۔ 6 دن فنا ہو جائیں گے، اللہ جمعہ کے دن کو باقی رکھیں گے۔ تو دن بھی بڑا، مہینہ بھی بڑا، رات بھی بڑی، کتاب بھی بڑی، نبی بھی بڑے، اور میرے بھائی امت بھی بڑی امت ہے۔ اللہ ہر چیز ہم کو بڑی دیا، چھوٹی دیا۔ تو عرفات کے میدان میں جمع کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، تم سب مبلغ ہیں، تمہاری ذمہ داری ہے جتنے میرے سامنے ہیں، جو تمہارے پیچھے آنے والوں تک میری بات پہنچا دے۔ اس وقت صحابہ کو سامنے رکھ کے بولے، مگر پوری امت تک، پوری انسانیت تک، پورے عالم تک، قیامت تک، کب تک؟ قیامت تک میری بات پہنچا دے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جو صحابہ کو یہ دعوت دیا، تو 1.25 لاکھ صحابہ میں سے اس وقت 10,000 ہیں، کتنے؟ مکے مدینے۔ جنت البقیع میں فرماتے ہیں 10,000 صحابہ کی مزار ہے۔ اب 1,25,000 میں 10,000 کا تو بھی کتنے ہونا؟ 1,15,000 صحابہ کا مکے مدینے میں ایڈریس ہے۔ اتنا دور چلے گئے، اتنا دور چلے گئے، جہاں گئے وہیں ان کی خبریں بنی، کسی کی لاش واپس نہیں آ سکی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے مدینے میں استقبال کرنے والے، میزبان بن کر مہمانی کرنے والے ایوب انصاری رضی اللہ عنہ مزار استنبول میں، استنبول جو ترکی کا کیپٹل سٹی ہے، اس کے سمندر کے کنارے اس دائی کی خبر بنی، کہاں اخذ میزبان، کہاں جا کے استنبول میں خبر بنا۔ موتا کی پہاڑی پہ 3 جوان صحابہ، بولو زید، بولو جعفر، عبداللہ ابن رواحہ، یہ 3 میرے بھائیوں 33 سال کی عمر کے جوان صحابہ، جوان بیویوں کو چھوڑ کے جو چلے گئے، تو اللہ کے نبی کی پہلے بشارت تھی، اس جماعت میں سب سے پہلے زید شہید ہوں گے۔ کون؟
سامنے بٹھا کر بولے زید شہید ہوگا، اور زید شہید ہوا تو امیر کون بنے گا؟ جعفر بنا، جعفر بنی گئے، اور جعفر شہید ہوں گے تو عبداللہ ابن رواحہ امیر بنے۔ ایک یہودی اس جماعت کی تشکیل اور ترتیب کو سن رہا تھا کھڑکی میں سے، یہودی مسلمان کا پکا دشمن، اصلی دشمن، اصلی دشمن، اصلی کہتے ہیں پرانا، اصلی کہتے ہیں ٹھیک دشمن۔ اس نے جب یہ بات سنا آقا کی، فرمایا یار یہ تینوں تو گئے، یہ تینوں تو کہاں سے گئے؟ مدینے سے گئے نہیں بلکہ دنیا سے گئے، یہ تینوں تو گئے، مدینے سے گئے نہیں بلکہ دنیا سے گئے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ کبھی غلط ہوئی نہیں۔ یہودیوں کو اتنا یقین تو ہم محمدیوں کو اس سے کم رہنا زیادہ رہنا یقین بولو۔ ہاں کلمہ جو ہم لوگ پڑھتے نا لا الہ الا اللہ بولو محمد، اس کلمے کے کیا معنی؟ معنی تو معلوم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہے، اس کا جو مقصد ہے مطلب ہے نا لا الہ الا اللہ کے جیسے اللہ کی ذات پر یقین بولو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نبی کی بات پر یقین، اللہ کی ذات پر نبی کی بات پر یقین، یہ دونوں یقین دل میں آیا تو کلمہ ہم کو آ گیا۔ ایمان ہے بولا، یقین ہونا، ایمان ایک لفظ ہے اور یقین اندر کی روح ہے، جیسے کرنٹ کا ایک وائر ہے، وائر کے اندر کرنٹ ہے، کرنٹ نظر آتا، وائر نظر آتا، کرنٹ نظر آتا، ایمان کے الفاظ نظر آتے مگر اس کے اندر کا یقین نظر نہیں آتا، جیسے جسم نظر آ رہا ہے، جسم کے اندر کی روح نظر آ رہی تو یقین پیدا ہوگا، ایسا پکا یقین بننا، پھر یہ مسلمان کسی سے نہیں ڈرنا۔ اللہ کا یقین دل میں آنے کے بعد کوئی غیر اللہ ہمارا بال دیگا نہیں کرتا، مگر یقین کا ہونا ضروری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی نا بنی اسرائیل، ان میں موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ایمان تھا مگر یقین نہیں تھا، کلمہ بھی پڑھتے تھے پھر ان سے بھی ڈرتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، جیسے آج کا مسلمان کلمہ بھی پڑھتا بم سے بھی ڈرتے نہیں رہتے۔ ابھی کون تو بولے میاں تم یہاں بیٹھ کوئی پیچھے ابھی کوئی ٹائمنگ بم رکھو گے اب تو ٹھہرتے ہیں بھاگتے بولو پورے بھاگ جانے کل سارا دن سننے مر اب نکو بم رکھا کر ہول سیل میں دم گرا تو مشکل ہے، سب کی جو ہول سیل میں اس کی تشکیل ہے، سمجھے ڈرتے نہیں رہتے۔ میرے بھائیوں چیلنج کے ساتھ کروڑ مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ایک بم نہیں 100 بم بھی اگر پھوٹیں گے، اگر اندر میں اللہ کا یقین ہوگا مسلمان کا بال بھی دیگا نہیں۔ یقین کا ہونا ضروری ہے بولا، جس کے دل میں یقین ہوتا اس پہ کوئی چیز کا اثر نہیں ہوتا، ہتھیاروں کا اثر نہیں، آگ کا اثر نہیں، یقین ہونا۔ ابراہیم علیہ السلام کے اندر اللہ کا یقین تھا، کیا تھا؟ فرشتوں کو تک ریجیکٹ کر دیا، سلیکٹ نہیں کیے، 4 بڑے بڑے فرشتے ہیں، چھوٹے تو آئی چاہے بڑے فرشتے آگے کھڑے ہوئے لین میں، اللہ کے نبی تیرا خلیل جلے، وہ ذلیل جلائے خلیل جلے، ہم دیکھتے رہ جائیں، اللہ ہمیں اجازت دے دے تیرے دوست کی مدد کے لیے جائے۔ اللہ بولے جاؤ، اگر میرا دوست میرا خلیل مدد لینا چاہتا ہے تو کرو۔ یہ بھی ایک اللہ کی آزمائش تھی، ایک پریکشا تھا، ایگزامینیشن تھا، دیکھیں میرا خلیل فرشتوں کی مدد چاہتا کیا چاہتا میرے کو چھوڑ کے۔ اب بڑے فرشتے آئے، جبرائیل بولا حضرت خالی حکم دے دو، آرڈر دے دو، پورے آگ کا مرڈر ہو جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ پر بھی نہیں، پر کا ایک کونا بھی نہیں، ایک ناخن بھی مار دیا تو آگ کا ایڈریس نہیں ہے، اتنے بڑے پر ہیں جبرائیل کے، قریب ناخن بھی ماروں گا تو آگ کا ایڈریس نہیں۔ اور میکائیل آ کے بولا میرے پاس جو پانی کا اسٹاک ہے، کیا ہے؟ بے حساب اسٹاک اللہ نے ہاتھوں میں دیا ہے، دنیا بنے جب سے برساتے جا رہا ہوں، میرے اسٹاک میں ایک خطرہ بھی کم نہیں ہوا کرتا، کرنل کو ڈبائے تو بھی ایک آدھا خطرہ بھی کم نہیں ہوا، سمجھے؟ اللہ کرنل کی قیامت تک حفاظت فرمائے۔ کیا کہ کچھ وہ ہو گئی، اللہ جو ہے کچھ آزمائش کر دیے،
کچھ آزما لیے، کچھ دعا کرا لیے، کچھ رلا لیے، کچھ دلوں کو ملا لیے، پھر اللہ جو پلین بنا دیے، اللہ آگے کرنول کی حفاظت کرے، آمین بولو۔ تو میرے پانی میں سے ایک خطرہ نہیں، خطرے کا کروڑواں حصہ بھی لا کے اگر ڈال دوں گا پھر نمرود کی آگ کا ایڈریس ہی نہیں دوں، سب بچ جائے۔ اسرافیل بولا، تیسرا بڑا فرشتہ کون سا؟ اسرافیل بولا ایک پھونک نہیں، آدھی پھونک نہیں، پھونکنے کا ایک خالی سانس بھی چھوڑ دیا تو آگ کا ایڈریس بھی نہیں رہتا۔ اسرافیل کے پھونک میں وہ طاقت ہے، سب سے ہیوی لائٹ وولٹیج، پورے جو ہے وولٹیج والا بلب کون سا؟ سورج، پوری دنیا کو روشن کرنے والا سورج۔ سائنس کی دنیا آج کے ترقیات کا قومیں سورج جیسا بلب پیدا کر سکتے، کرنول میں لگائے تو پورے انڈیا میں روشنی پھیلنا، پورے ایشیا میں پھیلنا ہے، مگر اللہ کے پاس ہے نہیں۔ کون سا وہ؟ سورج۔ ایک ہی پھونک میں سورج بجے گا، چاند بجے گا، ستارے بجیں گے، پہاڑ مریں گے، جھاڑ مریں گے، زمین مرے گی، آسمان مرے گا، سمندر مریں گے، پورے 18,000 مخلوق کا ایک ہی پھونک میں ہول سیل میں جنازہ نکلنا، ریٹیل میں نہیں، الگ الگ نہیں ماروں گا، ایک ہی پھونک میں سب کو ختم کر دیں۔ پھر دوسری پھونک ماریں گے، پہلے سے جو مر کے سو رہے تھے وہ بھی، اور آج کے دن جو مرے وہ بھی، دوسری پھونک میں سب اٹھ کے بیٹھ جائیں گے، ساری 18,000 مظلوم زندہ ہو جائیں گے۔ ایک پھونک میں ماریں گے، دوسری پھونک میں جلائیں گے۔ تو مولانا پالن پوری بتا رہے تھے، میرا یہ بیان ایک جگہ ہو رہا تھا، دو بیٹے جو ہے ذرا کمیونسٹ کے، کس کی؟ اللہ کی باتوں میں ڈاؤٹ کرنے والے ہیں، یہ کیا ہو رہی؟ مولانا الو بنا کو ہلو سمجھا رہے ہیں، الو بنا ایک پھونک میں مر جاتے، ایک پھونک میں زندہ ہوتے، یہ کتنا ایسا ہوتا؟ ایک دو تو کندھا مارنے کے بولے، تو مولانا بھی سمجھ گئے بیٹے جو ہے میری بات پہ ڈاؤٹ کریں، فوراً بولے بھائی فرشتے کے پھونک میں 2 اثر ہے، بولے تو تم کو تعجب ہو رہا ہے، انسان کے پھونک میں بھی 2 اثر ہے، بولا اب چراغ بھڑک رہا ہے تو کیا کرتے اس کو؟ پھونک مارتے ہیں، لات مارتے پھونک کے بجائے۔ اچھا چولہا بجھ رہا ہے تو اس کو کیا کرتے؟ کیا کرتے بھائی؟ پھونک کے کیا کرتے؟ بھڑکا رہے ہیں۔ تو ایک پھونک میں بجھا رہے ہیں، ایک پھونک میں آگ کو بھڑکا رہے ہیں۔ دیکھو دو اثر ہے نہیں، ایک جگہ پھونک کے آگ کو بجھا رہا ہے، ایک جگہ چمچی چنگاری ڈال کے پھونک پھونک کے آگ کو جلا رہے ہیں، 2 اثر ہوئے نہیں۔ ایک پھونک مارا تو چائے ٹھنڈی ہوتی، دوسری پھونک رومال کے مارے رومال گرم ہوتا، آنکھ میں لگا تو مرچی کا بھڑکا جاتا، ایک پھونک میں ٹھنڈا، ایک پھونک میں گرم۔ اب سمجھو وہ مولانا بہت چالو دکھ رہے، سمجھ گئے نا ہماری بات کو، ہمارے سے بولنے گئے۔ تو اللہ پاک اسرافیل کو جو طاقت ہے پھونکنے کی، اس میں سے ایک ذرہ بھی پھونکوں گا نمرود کی آگ کا ایڈریس نہیں ہے۔ چوتھا فرشتہ کون؟ ملک الموت۔ اسرائیل بولا حضرت میرے اجازت دو، اس کا مردہ ہی نکال دوں گا، کیا کر دو؟ روح کھینچ لے دو، سچ بل کے روح کھینچ لیا، مر جاتی، مرنے والی کیا کرتی؟ 4 بڑے بڑے فرشتے آ کے بولے حضرت ہم آپ کی مرضی کے پیارے، میں پر مار دوں گا، میں جو خطرہ گرا دوں گا، میں جو پھونک کے بجھاؤں گا، میں جو روح کھینچوں گا۔ بولے واما من فٹ، کہاں کہ میرے اللہ کے سامنے فرشتوں کی بھی مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف اللہ چاہیے۔ کون چاہیے؟ ہاں، معاملہ بالکل کھلا چاہیے، اللہ چاہیے، کوئی فرشتوں کی مدد بھی نہیں لیے، کوئی کسی کی نہیں لیے۔ چنانچہ جب آگ میں ڈالے گئے تو ابراہیم علیہ السلام کے اندر جو صرف اور صرف اللہ کا یقین، بولو فرشتوں کا یقین نہیں، کسی اور مخلوق کا یقین نہیں، صرف خالق کا یقین، اور خالص یقین، خالق کا خالص پیور، سمجھے؟ میرے دو یقین تھا، جیسے آگ میں ڈالے گئے تو اللہ نے آگ کو ڈائریکٹ حکم دیا، کیسے؟ انڈائریکٹ نہیں، جبریل کو نہیں بھیجا، میکائیل کو نہیں بھیجا، یا کوئی ہوا کو نہیں بھیجا، پانی کو نہیں بھیجا، ڈائریکٹ آرڈر دے دیا، اے آگ خبردار، قلنا یا نارو کونی بردا وسلام علی ابراہیم۔ خود ہم نے کہا
کیا ہے؟ قل، ہم نے کہا، یا نارو کونی، اے آگ ٹھنڈی ہو جا. ٹھنڈی کے معنی برف بندے کاپنے شروع کر دے. سلامن بولو، جس میں سلامتی ہو، سمجھے نہیں، کولنگ بن جا. اللہ ابراہیم، جیسے اللہ نے آگ کو حکم دیا، آگ جا کے کیا بن گئی؟ باغ بن گئی. کیا ہے؟ دیکھنے کے لیے آگ ہے، ابراہیم کے حق میں باغ ہے. آگ کو بجھایا نہیں، آگ کی شکل کو بدلا نہیں. ہمارے حضرت مولانا صاحب کہتے تھے اللہ کی اتنی ایسی قدرت ہے، ہر چیز کے شکل کو بھی بدل سکتے، شکل کو رکھ کے صفت کو بھی بدل سکتے. آگ کی شکل موجود ہے، جلانے کی صفت کھینچ لیا. کہے گی آگ ہے، جلانے کی صفت کھینچ لیا. آگ کو بجھا کے نہیں، آگ جل رہی ہے. اور ابراہیم مزے میں ٹہل رہے ہیں. نمرود پریشان ہے، میرے برس کا جو ایکسپیرئنس ہے، میرا تجربہ ہے، فیل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ لکڑیاں جمع کروں گا، آگ جلاؤں گا، میرے دشمن کو پوزیشن کو ڈالوں گا تو ابراہیم کو جلا کے خاک بنا دے گی، راکھ بنا دے گی، تو ابراہیم کا ایڈریس بھی نہیں رہے گا. میرا سارا تجربہ فیل ہو گیا. آگ جلا رہی نہیں بلکہ جلا رہی. دور سے کہہ رہا نہیں، جلا جلا کم بخت، میرے اپوزیشن کو، میرے دشمن کو جلانے کے لیے لگایا نہیں، جلانے کے لیے. تو اللہ نے آگ کو زبان دیا. کس کو؟ ہم کو زبان دینے والا کون؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ارے نادانو، ہم نے بنایا، ہم نے تم کو بولنا سکھایا. بکوں کی اور گنگوں کی زبان کون کھینچ لی؟ اللہ. ہم کو زبان کون دیے؟ اللہ. اندھوں کی آنکھوں کی روشنی کون کھینچ لی؟ ہمارے آنکھوں میں چارجنگ کون بھرے؟ اللہ. تو اللہ کی حق میں ہے. تو آگ بول رہی ہے، ارے خبیث نمرود، خدا کے دشمن، نہیں جلاتی. اس میں جو ہے ابراہیم خلیل ہے. بولا تو نمک حرام ذلیل ہے اللہ کے نظروں میں. تو یہ خلیل ہے، تو ذلیل ہے. نہیں جلنے کی یہی دلیل ہے. جب تو آ کے دیکھا، تو آ کے دیکھ بیٹا، جلا دی جاتی، تیرا ایڈریس بھی نہیں جلاتی، ہڈیاں بھی نہیں رہنا چاہا. آگ بول رہی ہے تو ہوں گا پوری دنیا کا انٹرنیشنل لیڈر، میرے پاس ہے اللہ کا آرڈر. میں تیرے سے لیڈر، ابراہیم کے لیے گارڈر. نہیں جلا، تو آ کے دیکھ جلا دی. سمجھے؟ تو اس لیے علامہ اقبال کیا کہتے ہیں، آج بھی گر پیدا ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا. آج بھی ابراہیم علیہ السلام کا یقین بنائے تو ہمارے آقا کی امت کے لیے آگ گلزار نہیں بنے گی؟ بولو بنے گی. ہمارے اسلام کے خاندان میں ایک بزرگ تھے، مسلم خولانی. بولا پکے توحید پر، پکے اللہ کا یقین والے. کیسے یقین والے؟ ان کے پاس 1000 کا مجمع آیا. کتنا؟ حضرت ہم حج کرنا چاہ رہے اور سچ کرنا چاہ رہے، تمہاری صحبتیں ہیں. انہوں بولے میں جیب کے خرچے کا یقین نہیں کرتا، غیب کا خرچہ. بولے ہاں، کیونکہ حاجی کے بارے اللہ کے لیے بولے حاجی اللہ کا مہمان. بولے میں اللہ کے گھر مہمان بن کے جاؤں، 7 توشہ لے جاؤں، مجھے شرم آتی ہے. اب کوئی جمائی، کوئی داماد سسرال کے گھر پہ آئے تو سسرال کے گھر کھانے نہیں آتا، توشہ لے کے آتا. بولو توشہ لے کے آتا تو سسرال والے خوش ہوتے، ناراض ہوتے؟ ہاں ہوتے. ہماری عزت کمانے کے لیے آئے، ہمارے گھر کو توشہ لے کے آئے. تو یہ بندہ نادان اپنے مہمان کو گھر توشہ لانے نہیں دیتا اور آ کے پکا کے کھانے نہیں دیتا. میں اللہ کا مہمان بن کے جاؤں، 7 اپنے توشہ لے جاؤں، مجھے شرم آتی ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ حاجی میرا مہمان بن کے میرے گھر پہ آ رہا ہے. تو دنیا کے میزبانہ آنے والے مہمانوں کا خیال کرتے، کیا اللہ اپنے مہمانوں کا خیال نہیں کرتا؟ بولو ارے وہ تو رب العالمین ہے، ساری مخلوق کے رب. بولو اللہ. اس خدا کے گھر جاؤں، 7 توشہ لے جاؤں، مجھے شرم آتی ہے. میرے ساتھ حج کرنا ہے تو جیب کو یہی جھٹک دو، دنیا کو پٹک دو، اللہ کے بھروسے پر چلو. کس کی؟ اللہ کے یقین پہ. اب اللہ کے یقین پہ جانے والے کا معاملہ کھلا رہتا نہیں، انہیں ڈھیلا رہتا ہے.
بولے بھائی اللہ کی یقین پر جانے والا اس کے لیے میدان کھلا رہتا میں ڈھیلا رہتا کھلا رہتا، اس کے ساتھ اللہ رہتا میدان کھلا رہتا، کوئی حالات کا حل نہیں ہوتا اس کے اوپر. فَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کہتا ہے جو میرے بھروسے پر نکلتا ہے میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں. سمجھے؟ ہوتے نہیں ہوتے. تو 1000 میں کے 600 بھاگ گئے کچے ایمان والے. بول دے ہاں میرے جیسے ایمان ہے مگر یقین نہیں ہے. سمجھے؟ غیب میں یقین ہے، غیب کا یقین نہیں ہے. اللہ قرآن میں کیا بولے؟ خُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ہے نہیں بالغیب ہے وہاں. یہ کتاب ان لوگوں کو ہدایت دیتی ہے، راہ دکھاتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جیب پر نہیں غیب پر یقین کرتے ہیں. اس پر جیب پر یقین کرنا، غیب پر یقین نبیوں کا، جیب پر یقین بنیوں کا. ہم بنیوں کے نبیوں کے، تو نبیوں کا یقین جیب پہ تھا غیب پہ؟ بولو غیب پر تھا، ظاہری حالات پہ نہیں تھا. ہمارے آقا بیٹھے ہوئے تھے، ایک دشمن آیا، ہمارے آقا کو تنہا دیکھ کے ایسا سمجھا ہو محمد اکیلے مل گئے، کوئی ساتھی نہیں ہے، باڈی گارڈ نہیں ہے، اور ہاتھ میں ہتھیار نہیں ہے. اب دیکھ کے تلوار کھینچا، سانس چھوڑ رہا ہے، جیبیں پھاڑ رہا ہے، دانت پیس رہا ہے، دانت کٹ 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 کٹ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اب میرے سے میری تلوار سے تم کو کون بچا؟ میں تو ہوتے تو کیا کرتے تھے کھانا نہیں ٹرین پہ تارس کے دور سے آٹومیٹک چل ہاتھ دھو دوں پاؤں پڑ دوں بچے کچے والا کرتے ایسا بولتے تھے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، کیا نہیں ہیبت کھائے مسکرانے لگے. بتاؤ اب میری تلوار سے اور میرے غصے سے اور میرے دشمنی سے تم کو کون بچائے گا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، ارے دشمن تیرے تلوار سے مرتا نہیں اور کوئی مجھے بچائے تو میں جیتا نہیں. میرے مارنے والا بھی اللہ، میرا بچانے والا بھی اللہ، جس کا کلمہ لا الہ الا اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے اللہ جل جلالہ، اللہ بولے اس کے دل پہ ہلا ہوا ہے، پنجہ ڈھیلا ہوا ہے، پھٹک پڑ کو تلوار چھپ کے گر گئی، بم ڈالے سر کھا اللہ بولتے دل پہ چھپ بجے چھپ گئی. اب ہمارے آقا تلوار لے کے اب بتا تیرا بچانے والا کون ہے؟ میرا بچانے والا بچا دیا، اب تیرا بچانا اور تلوار سے لے کے کانپ رہا ہے، ڈر رہا ہے. بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہترین معاف کرنے والے، آپ بدلہ لینے والے، بد دعا دینے والے نہیں، رحمت عالم. آپ رحمت پہنچاتے، رحمت نہیں پہنچاتے. آپ انتخاب نہیں لیتے، انتظام کرتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہترین معاف کرنے والے. بس آقا نے تلوار نیچے ڈال دیا. اسی وقت چیخ مار کے کہا ایسے ٹینشن میں معاف کرنا یہ نبی کی نشانی ہے، سبھی کی نشانی ہے. اسی وقت میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ بولو محمد. یہ ٹینشن میں نبی سے معاف کر سکتا ہوں، اس سے ہم تو معاف کرتے تھے، صاف کرتے تھے دادا ہم تو خود کا ہاں ندرا ویترو ساگتا گنڈیلا ندرا ہوتا میری بلکہ ہم صاف کرتے تھے، مگر آقا نے معاف کیا تو رحمت عالم کا ثبوت دیا. دیکھو میں رحمت سے نبی ہوں. اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان بنا. تو نبیوں کا ایسی حالات پر اللہ پر حالات یہ کہ تلوار تیز ہے، دشمن کھڑا ہوا ہے، دانت پیس رہا ہے، مگر بالکل حالات کا سن لیے اللہ پر یقین کر کے بولے اللہ جل جلالہ. اللہ نے بچایا نہیں بلکہ اس دشمن کو بھی اللہ نے اسلام میں داخل کر دیا، مسلمان بن گیا. تو نبیوں کا یقین جیب پر غیب پر. پھر ہمارا یقین کس پہ ہونا بولو؟ مگر اس وقت کس پہ ہے؟ دل کی بات بتاؤ، بدماشی مت کرو. میرا تمہارا یقین جیب پر ہے غیب پر ہے؟ پیسے جیب میں رہتے اللہ سے کون کی جیب پر ہے؟ ایو اصل گیا محمد حسین پھسل گیا. ہمارے فضل کریم صاحب میرے پیر تھے، میرے پہلے مہینے کے 4 مہینے کے امیر تھے، احمد آباد کے. بلماتے تھے جیب میں پیسے رہ تک دل کا کانٹا کہاں تھا جی؟ پیسے جانے کے بعد بھی ایک پوائنٹ وہاں سے نہیں ہٹے. تو اللہ پیسے سے جتنے کام ہوتے تھے
بغیر پیسوں کے اللہ تیرے سارے کام بنا دے. اللہ پیسے کا محتاج ہے؟ بولو. پیسہ اللہ کا محتاج ہے. اللہ پیسے کا محتاج ہے؟ کس کا محتاج ہے؟ کسی کا نہیں. بولو قل هو اللہ احد. اس کے بعد کیا آیت پڑھو؟ اللہ سمجھ. ارے نہ سمجھ، سمجھ یا نہ سمجھ، ہمارا اللہ سمجھ، کسی کا محتاج نہیں. سب کچھ کے بغیر اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں. سب کچھ مل کر اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا. اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے. اکیلے ہیں وہ، تنہا تنہا ہے. ان کا کوئی پارٹنر نہیں، ان کا کوئی شریک نہیں. واحدہ لا شریک لہ. پوری مخلوق کو بنایا کیسے؟ امر کن سے. بولا فَإِذَا أَرَادَ رَبِّي أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. جس کام کا بھی ارادہ کرتے ہیں ہو جاؤ بولے تو ہو جاتا. تم میں بولے تو ہو جاتا. کھمپا بن جاؤ بولے تو بن جاتا. ارے گھر بن جاؤ تو بن جاتا نہیں. پلاٹ خریدنا بولا، رجسٹریشن کرانا بولا، انجینئر کو لانا بولا، پلاننگ بنانا، میونسپالٹی میں جا کے پرمیشن لینا، پھر میٹیریل ہونا، سیمنٹ ہونا، ریتی ہونا، آئرن ہونا، اور پھر جو ہے ورکنگ فٹر ورکر ہونا. کئی مہینوں کے بعد گھر تیار ہوتا. اللہ کو بھی یہ سب بولنا پڑتا. جنت بن جا، بن گئی نہیں بن گئی. دوزخ بن جا، بن گئی. زمین پانی پہ ٹھہر جا بولے تو ٹھہر گئی. آسمان کو پھیل جا بولے تو پھیل جا. ہم کیسے اللہ کو مانے میرے بھائیو؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی تو چلے اللہ کو سمجھو. آمنت باللہ کما ہوا بولا، میں اللہ پر ایمان لایا جیسا کہ وہ ہے. جیسا کہ وہ ہے جیسے ایمان لانا. ہم جیسا نہیں سمجھتے ویسا نہیں. آمنت باللہ کما ہوا، اللہ پر ایمان لایا جیسا کہ وہ ہے. جیسا ہم سمجھتے ویسا نہیں. اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی کون سمجھ سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے خاطر فرعون کمینے نے 70,000 بچوں کا مرڈر کیا. کتنے؟ منشی اللہ دتا ایک بزرگ تھے کرنول کی جامع مسجد میں بھی ان کے کئی بیانات ہوئے. ان کے بیان سے میں سب سے پہلے فرسٹ میں کرنول آیا 1965 میں. بولو تیرے دادا تھے تو ہٹا سیکھنا تھا. سمجھے؟ ہاں ہاں سمجھے بھائی. جب آیا منشی جی محمود آ کے بیان کرے ہمارے ایک 10 دن کی جماعت بن کے 1965 میں مولانا یوسف صاحب کے پاس سے ملے پلی آ کے اجتماع کی دعوت دینے 65 میں سائیکلوں پہ ہم نے ان منشی جی جو ہے مستجاب الدعا دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں. ہاتھ گرنے سے پہلے آسمان کا فیصلہ اتر جاتا ہے. اتنی دعا کی مقبولیت. منشی جی خود کہتے تھے، کرنول کی جامع مسجد میں بھی بولے تھے اللہ نے اس بندے کو 55 مرتبہ آقا کی زیارت نصیب ہوئی. خواب میں چشتیہ سلسلے کے تھے. کیسے؟ حسین احمد مدنی جو دارالعلوم شیخ الحدیث دیوبند کے تھے ان کے خلیفہ تھے. بھری جوانے میں نظام الدین کی سیڑھیاں چڑھے ہیں، وہیں ان کی نماز جنازہ پڑھے. پوری زندگی لگانے والے نا، چلہ واللہ 3 چلہ نہیں، سال حال نہیں، پورا زندگی کا حال لگانا. ان کے ساتھ بھی میرا وقت لگا 4 مہینے میں. تیسرا مہینہ ان کے ساتھ لگا میرا ممبئی میں حاجیوں میں 64 میں بولا 64 میں. اس کے بعد 65 میں یہاں آیا میں. تو میرے بھائی بزرگ منشی جی کہہ رہے تھے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نظمیاں بولے تیرے ملک میں ایک بچہ پیدا ہوگا اس کا نام موسیٰ. بولا موسیٰ آئے گا تیری 350 سالہ حکومت میں بھوسا لگائے گا، تیری حکومت کا بھوسا ہو جائے گا. میرے ملک میں موسیٰ، میرے پر بھوسا، میرا بھوسا. ہٹ میں فیملی پلاننگ بناتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ ہاں موسیٰ کو پیدا نہیں ہونے دیتا ہوں. آج تو ہر گھر کو نہیں پیدا ہونے دوں، انہیں ایک ہی موسیٰ کو نہیں پیدا ہونے. اس پلاننگ کے تحت جو بھی بچہ مسلمان گھر پیدا ہو رہا ہے اس کو ذبح کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ ختم کر رہا ہے. سارے بنی اسرائیل اس کو یہ بھی بولے مسلمانوں کے گھر. بولو بنی اسرائیل کے خاندان میں اس زمانے میں جو مسلمان تھے ان کو بنی اسرائیل بولتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان تھے ان کو حوارین بولتے. کیا بولتے؟ اور ہمارے آقا کے جو ساتھی تھے صحابہ کرام، سمجھے بھائی مسلم. بولا
مسلم بولتے ہم لوگ، تو بنی اسرائیل کے ہر گھر میں پیدا ہونے بچے کا مرڈر کروں گا، جو بچہ پیدا ہو رہا ذبح ہو رہا، جو ذبح ہو رہا، کون کی بغیر الو کے بچے جو پیدا ہوئے ان کو اللہ موت دیے، اب جو پیدا ہو ان کو تو مارے، انہوں مرے انہوں مرے، تو گورنمنٹ کس پہ کرے گا؟ گورنمنٹ انسانوں پہ ہوتی نہیں، جانوروں پہ ہوتی۔ اب لیڈر میں ووٹنگ کے لیے جو کھڑے ہوتے ہیں، آدمیوں کا نہیں جا کے ووٹ مانگتے نہیں، گدھوں کا نہیں جا کے مانگتے، کتے کا نہیں کہتے، کاٹیا کرتے، گھنے گھنے پر لات ماریا تھا، ووٹ دے کر پھٹ کر کو لات مارے، ہٹ چلی جائے، کتے بیٹھ کر کو کاٹیا ہے، تو کتے گھروں کے لیتے، آدمیوں کے ووٹا لیتے۔ تو حکومت ہوتی ہے انسانوں پہ، کس پہ؟ جانوروں پہ نہیں ہوتی۔ اب سب مر گئے تو گورنمنٹ کس پہ کرتا رہے؟ دلیل کہتا ہو یہ بھی صحیح تھے، 1 سال کے مار ڈالتا ہوں، 1 سال کے چھوڑ دیتا ہوں، جس سال کے چھوڑ دے تو ان پہ گورنمنٹ کر دوں کبھی۔ ارے کم وقت چھوڑنے والے سال میں موسیٰ ہے تو کہاں بھاگی بیٹھے؟ جو سال بچوں کے چھوڑنے والا ہے اس سال میں موسیٰ ہے تو کیا کریں گا؟ مگر مائنڈ آؤٹ ہوتا، دماغ کام نہیں آتا، مگر اللہ کیا کرے، چھوڑنے والے سال میں نہیں لائے، قتل والے سال میں، بولا جو سال بچوں کے قتل، بڑا عجیب قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، ایمان کو تازہ کرنے میں، ایمان کے بڑھانے میں بہت خاص قصہ ہے یہ۔ قرآن کے 28 پاروں میں اللہ نے موسیٰ کا ذکر کیا، ہے کتنے پارے؟ 30 میں سے 28 پاروں۔ کوئی نبی کا ذکر میں نے غور کر کے دیکھا اور طارق جمیل صاحب سے بھی سنا، کوئی نبی کا ذکر اتنی جگہ نہیں ہے جتنا موسیٰ کا ذکر۔ یہ ڈاؤٹ کلیئر کرنے کے لیے 70,000 بچوں کو مارنے کے باوجود موسیٰ کو لائے اور 28 پاروں میں ان کا ذکر لائے۔ اب 2 سال بچوں کا قتل کا تھا، وہ سال موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حمل ٹھہرا، کیا ٹھہرا؟ اب حمل ٹھہرے جیسے موسیٰ کی اماں دعا کرے ہو یہ بچوں کے قتل والا سال ہے، اگر بیٹا ہوں گا تو گھاٹا ہوں گا، کیا ہوگا؟ ذبح ہوگا۔ اب حمل ٹھہرے نہیں تو موسیٰ کی اماں دعا، اللہ بیٹا نہ کو دے بیٹی دے کو دے، کیا دے؟ اب ہاتھ ہر آدمی کیا مانگتا ہے؟ بیٹی مانگتا ہے، بیٹا مانگتا ہے، بیٹا ہونا بعد میں کھوٹا ہونا، ماں باپ کو پکڑ کے پیتا ہونا کہتے ہیں، بیٹی گھر کی روٹی، بولو ساری دنیا کی بات جھوٹی، میرے نبی کی بات سچی، جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے اللہ اس گھر میں روٹی دیتا ہے۔ ہم بیٹیاں پیدا ہو تو ناراض ہو رہے، سردہ سکھا لے رہے، بول لینے سے ہماری کم وقت ہے۔ ہمارے آقا کو بیٹے تھے بیٹیاں تھے؟ 4 کے 4 بیٹیاں ہی تھے، بیٹے ہوئے بھی نہیں، ہوئے تو رہے بھی نہیں، سب بیٹیاں تھے۔ یہ سمجھانے کے لیے کوئی بیٹیاں والا اپنا دل چھوٹا نہیں کر لینا، دبا سی ہونا، ساری دنیا کے اصل، بولو آدم کی نسل مگر ساری دنیا کے اصل نہیں رہے تو نسل ہوتی؟ ارے ورجنل نہیں رہے تو جیراف کہاں تیار ہوتے؟ ورجنل رہے تو جیراف تیار ہوتے، ورجنل جیراف، ہمارے آقا ورجنل، سارے انسان جیراف، آپ کی جینس کیا ہیں؟ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سے ہمارے آقا پوچھی بھائی تم ہر نبی کا زمانہ پائے، ہر نبی کے زمانے میں دنیا میں آئے، ہر نبی کے اول وہی لائے، کیا لائے؟ آخر تمہاری لائف کتنی ہے؟ بولے کیا بولے؟ تمہاری لائف، تمہاری عمر، وہ جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے سلسلہ شروع ہوا تو میرے آخری دنوں تک بھی آتے رہے، آخر تمہاری عمر کیا ہے؟ جبرائیل بولے یا رسول اللہ مجھے خود یاد نہیں ہے میری عمر کیا ہے، میں ایک بات بتاؤں گا اس سے اندازہ لگا لینا میری عمر کیا ہے۔ جس دن سے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، میرے ہوش میں لایا ہے، اس دن سے آج تک میں آسمان سے نور کا تارا دیکھتا ہوں، کیسا؟ نور کا تارا، وہ تارا ایک مرتبہ نکلتا ہے تو پھر چھپ جاتا، ڈوب جاتا، دوسرے بار نکلنے میں 70,000 برس کا ٹائم لیتا، 70,000 سال کے بعد پھر نکلتا، پھر ڈوب جاتا، پھر 70,000 سال کے بعد نکلتا، اس طرح 70,000 نکلتا ہے۔ یا رسول اللہ میری عمر کا اندازہ آپ لگا لیجئے، اس نور کے تارے کو میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، بڑے مسکرانے لگے، جبریل جانتے ہو وہ نور کا ستارہ، وہ نور کا ستارہ ہی محمد الرسول اللہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے ہمارے نبی کے نور کو بنایا، پھر آپ کے نور سے اللہ نے سارے نور بنائے، آئے لاسٹ میں مگر بنے فرسٹ میں، اور جنت میں جائیں گے فرسٹ میں۔ اتنے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے نبی، اس نبی کو جو بیٹیاں دیے
ارے اتنے بڑے آقا کو ہاتھ اٹھائے تو کیا نہیں مل سکتا؟ بیٹے نہیں، پورے بیٹوں کی بارش ہو سکتی تھی آپ کے پاس، مگر بیٹیاں والوں کو تکلیف نہیں ہونا، دل نہیں دکھانا، بلکہ اللہ نے اپنے محبوب کو بیٹیاں دی۔ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں اللہ بیٹی دے، بیٹی دے، بیٹا نہ کو دے، بیٹا دیے تو فرعون ڈبا کر دے۔ کتنے دعائیں کرو کہ نہ مانگو، جو مقدر میں لکھا وہی چھوٹا نہیں الگ ہوتا، بولا جو لکھا گیا وہی چھوٹا۔ سمجھے؟ جتنے لڑکیاں لڑکے لکھ دیے اتنے آئیں گے نہیں آئیں گے؟ نہ فیملی پلاننگ کی وجہ سے کم ہو جائیں گے، بولا نہیں کم ہوتے۔ انسان نہیں، ایک چونٹی کے بچے کو بھی یہ لوگ فیملی والے نہیں روک سکتے، مکھی کو نہیں روک سکتے، مچھر کو نہیں روک سکتے، لچر میں دیکھیں گے روک سکتے تو اشرف المخلوق کو روک سکتے۔ ایک نیا شرک، نیا بت، سائنس کے زمانے کا بت پیدا ہوا، آپریشن کرانے سے پاپولیشن رک جاتا ہے، پاپولیشن بچے بناؤ سے شرک ہے، نیو شرک ہے، سائنس کا شرک ہے۔ میرے بھائیوں، آپریشن کر کے ایک بچی کو روک سکتے ہیں، نہ بچے کو روک سکتے ہیں۔ جتنے انسانوں کا آنا، دنیا میں جینا مرنا اللہ نے لکھ دیا، اس میں سے ایک بچہ تو بھی بچی تو رک سکتی نہیں، ایک بچی بھی نہیں رک سکتی۔ میں کہتا ہوں، تم کہتے ہیں ہم بھارت کنٹرول لگا دیے، ٹھیک ہے، ٹرافک ان کنٹرول کا ہی کھو دی، دن بہ دن ٹرافک کنٹرول میں ان کنٹرول میں بولا۔ شروع میں کرنول میں آیا تھا، صرف گھڑے یہ گھوڑے کے گاڑیاں دکھتے تھیں، ایک بائک نہیں، ایک کار نہیں، ایک آٹو نہیں، ایک ٹریکٹر نہیں، کچھ نہیں، گھوڑا گاڑیاں دکھتے تھے، تو گدھے بہت نظر آتے تھے، سمجھے کرنول میں، سمجھے میرے بھائیوں۔ گدھا کیا کرتا؟ پہلے اللہ ہے بولتا کرتا، کیا بولتا؟ ہمارا حساب ہے اللہ ہے، ہوتا کہ نہیں کی، دیتا کہ نہیں کی، ظلم الیقین، بولا پکا یقین ہونا، دیتے نہیں دیتے۔ ایک بالکل ریئل گزرا ہوا قصہ بتا، اسی زمانے کا قصہ، ایک دینی مدرسے کا قصہ۔ ایک بستی میں ایک مدرسے والے سنا بالکل گزرا، ایک بچے کو جو ہے حافظ قرآن بننے کا جذبہ تھا۔ کیا بننے کا؟ حافظ قرآن بننے کا۔ باپ دنیا دار تھا، باپ کو تھا نہیں تجھے میں ڈگری پڑھوں گا، بڑی ڈگری کرنا، بڑی نوکری کرنا، بڑے گھر کی چھوکری کرنا، بڑے گھر کی، ہاں بڑی سمسار کی ٹوکری اٹھانا۔ بچے کو کہنے نہیں، پیدائشی جذبہ تھا حافظ بنوں گا۔ اگر تو حافظ بنے جائیں گا بیٹا، ایک پھٹی کوڑی بھی میں خرچے کو نہیں دوں گا۔ یہ تم نہیں دیے کیا دیا؟ اللہ ہے بولا، کیا بولا؟ اللہ ہے بولے کا معاملہ کھلا ہوتا نہیں ایسا۔ اچھا جا کے دیکھ بیٹا، جا کے بتا دوں میں، اللہ کی طاقت دکھا دوں۔ اب جانے لگا، ماں بیچاری بڑی رحم و کرم والی، بابا نہ کو تو بیٹا جا رہا ہے، تو ماں اپنے بجٹ میں سے، کس میں سے؟ ماں کا بجٹ الگ ہے، بابا سامی اماں ذرا پیچھے سے دے دی، بیٹا میرے بھی پیسے رکھ لے، کبھی تو کام آ جاتے گا، بیٹا تو نکول جا، یہ پیسے رکھ لے، جیسے پیسہ ختم ہو جائے پریشانی ہونا، بابا سے ڈر کو گھر کو یاد نہیں رہنا، بابا تو آ جا، سامنے کے دروازے پیچھے کے دروازے سے بلا لیتے ہوتے، اور بابا کو چھپا چھپا کو کھلا لیتے ہوئے، چھپا چھپا کو کھلا لے۔ ماں کی مایا محبت ایک الگ ہی ہوتی، ماں وصیت نہیں بھیجی۔ اب جا کے دینی مدرسے میں شریک ہوا، حضرت میں حفظ کرنا چاہوں یہ پیسے رکھ لو۔ ارے میں اتنے چھوٹے پیسے، اس کے بعد اللہ ہے بولا، کیا بولا؟ اللہ ہے بولا۔ اب وہ پیسے جس دن ختم ہو گئے، وہ گاؤں کا ایک عجیب قانون تھا، کوئی بھی مالدار سیٹ مرا تو 40 دن تک کوئی غریب کا پیٹ بھرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ کوئی غریب بچے کو لانا، 40 دن گھر میں کھانا کھلانا، اور مرحوم کے لیے ثواب پہنچانا، مرحوم کے لیے مرے دن سے ہی ثواب پہنچاتے تھے۔ 10 دن تک جوتے کھاؤ، پھر دہوم کر کو پہنچا دی، 40 دن تک مارا کھاؤ، 40 دن پہنچ نہیں، جس دن چلے جاتے اسی دن سے ایصال ثواب شروع کرنا، خیرات کی شکل میں یا دعاؤں کی شکل میں، سمجھے قرآن کی شکل میں، اسی دن سے دعا شروع کرنا۔ یہ خبر کے سوال و جواب نہیں ہونے سے پہلے ایسی دعا کرنا کہ ہماری دعاؤں سے اللہ اس کے خبر کے سوال جواب آسان کر دیتے اللہ پاک۔ کسی کی دعا درد مندی لگ گئی، اللہ اپنی قدرت دکھا دے، کر دیتے۔ اللہ رحیم ہے بولا، اللہ کریم ہے، اللہ رحمان ہے نہیں، اللہ کر کے دکھاتے۔ اب جس دن اس کے پیسے ختم ہو گئے، گاؤں میں سے لوگ ہیں، حضرت سکوٹ سیٹ کا انتقال ہو گیا، اس کا کوئی غریب بچہ ہے کیا جس کی فیس وغیرہ نہیں ہو، اب رجسٹرڈ لگا تو اس کا نمبر لگا، انہیں سے ممبر بنے۔ ارے نہیں آیا جی بچہ، یہ بظاہر اس کے پیسے آنے کا کوئی ذریعہ نہیں دکھ رہا،
اب اس کو لے جاؤ. اب 40 دن تک سمجھے بھائی اسپیشل کھانا اٹھنا نہیں کھانا. سیٹ کے گھر میں کیسا رہتا؟ گھر کا کھانا کھلاتے, اس کے الگ پکا دے گا ایک آدمی کے لیے. او ہو اسپیشل کھانے سمجھے نہیں, صبح میں انڈے, دوپہر میں چکن, رات میں مٹن, اس کو نہیں اماں 50. ہاں اسپیشل کھانا کھا رہا ہے, ہٹنا نہیں. اب یہ کھا کے 2 انچ موٹا ہوتا ہے, 2 انچ دبلا ہوتا ہے. اسپیشل کھانے کھا کے موٹا ہو رہا ہے, یہ پوٹوں کا دل چھوٹا ہو رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں ہمیں ٹگٹ میں سگٹ کا کھانا کھا رہی ہے, بیٹا پھگٹ میں اسپیشل کھانا کھا رہا ہے. اب 2 پارے کم پڑتا ہے, بڑھ کو پڑتا ہے. اچھا کھانا ملا تو اچھا پڑتا ہے بھائی, اللہ کا جلا اچھا ہی پڑھنا. سب سے 2 قدم آگے جانا کریے, سب سے آگے بڑھ رہا ہے, سب سے موٹا ہو رہا ہے, یہ پوٹوں کا دل چھوٹا ہو رہا ہے. پھر ہول سیل دال وہی یہاں ڈالے تو کنال بھر کو وہاں نکلتی کرتی مدرسے کی دال ہے نا. اب 40 دن ہوتے ہی اور ایک سبا کے بولے حضرت غفور سیٹ مر گئے تھے. غفور سیٹ مر گئے, پھر دے گئے اس کا ایک نمبر ہے میں بابے کب تک شکر سیٹ کے گھر میں کھا رہا تھا, آج ہی ختم ہو گئی. اب اس کو چلے جاؤ. اب 40 دن کا پھر اسپیشل کھانا, بولو پھر اسپیشل کھانے. اب جیسے 40 دن ہو گئے, چیزیں بولے حضرت وہ ہاف سیٹ مر گئی کرتے. کیا ہوتا یہ کیا ہو, سیٹ مر رہا ہے, اس کا پیٹ بھر رہا ہے, اس کو سائڈ مل رہا ہے. سلسلے سے وہ 40 دن ہوتے ہی سب جبار سیٹ مر گئے کرتے. اچھا وہ سب مدرسے کے ممبران مر رہے ہیں. اب مدرسے کے ممبران جو ہے موٹے موٹے مناتی, چھوٹے چھوٹوں کو موٹے موٹے سیٹاں, موٹے موٹے پیٹاں, ہزاروں کے نوٹاں, زبردست رپورٹاں کرتے. اب مدرسے کے ممبران مار رہے ہیں, ان کو پریشانی لگی ہر 40 دن کو اسٹیٹ پر کو نوٹ کون دینا, پھر مدرسے کا سپورٹ کون کرنا. ان کی آنکھیں کھلی, ہو یہ پٹھا بڑا ڈینجر دکھ رہا ہے, بڑا اللہ کا ولی دکھ رہا ہے. جس دن سے آیا ہر 40 دن کو اسٹیٹ مار رہا ہے, اس کا پیٹ بھر رہا ہے. اب پورے گاؤں کے سیٹوں کو ہول سیل میں جمع کریں, کیسا سب کی میٹنگ لگے میں, ارے دیکھو بھائی یہ بچہ بڑا اللہ کا ولی دکھ رہا ہے, جب سے آیا 40 دن کریکٹ سیٹ بھر رہا ہے, بیٹے کا پیٹ بھر رہا ہے. اگر پورے گاؤں والے مل کے اس کا انتظام کرے تو ٹھیک ہے, یہ تو ہر 40 دن میں جنازہ ڈوٹی سے ہوتا ہے. نکو حضرت ہم سب مل کو کفالہ لیتے ہو کے پورے گاؤں والے مل کے اس کے حص کے ختم تک, دور کے ختم تک انتظام کر دیے تو 40 دن کا مرنا بھی بند ہو گیا. تو اللہ کی قدرت میں کیا کیا شکلیں نہیں ہیں, کیا حکمتیں نہیں ہیں, کیا حکومتیں نہیں ہیں. تو اللہ کے بھروسے پر جانے والا کبھی ڈھیلا ہوتا, میدان کھلا رہتا. تو مسلم غلامی 400 آدمیوں کی جماعت لے کے نکلے, کتنے 4 مہینے مکہ مدینہ جانے کے, 4 مہینہ مکہ مدینے میں رہنے کے, 4 مہینے واپس آنے کے, کتنے ہو گئے سال کی جماعت. بولا حاجیوں کی سال کی جماعت نکلتے تھے. عبادت والا حج نہیں, ختم نبوت والا, دعوت والا حج. دین پھیلاتے ہوئے جاتے تھے, دین پھیلاتے آتے تھے. یہ حاجیوں کا قافلہ جانے آنے تک سینکڑوں بے ایمان ایمان کا کلمہ پڑھتے تھے. صورتیں دیکھے وہ سمجھتے یہ سچوں کے چہرے ہیں, ہم سے اچھوں کے چہرے ہیں, ہم ان کا صورت دے کے کلمہ پڑھ لیتے, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے. ایک ساتھ میں پھٹی کوڑی بھی جیب میں نہیں تھی. اللہ 4 مہینے لے جاتے ہوئے بھی کھلایا, مکہ مدینے میں رکھ کے بھی کھلایا, واپس گھر آئے کر بھی کھلایا. جیسے کھانے کا ٹائم آتا مسلم خان نے وضو کر کے جانماز بچھاتے, کیا کرتے, اللہ ہم تیرے بھروسے پہ نکلے ہیں اور تیری بات پہ نکلے. تو کہتا حاجی میرا مہمان بن کے آ رہا ہے, اللہ ہم تیرے مہمان ہیں, تو ہمارا میزبان ہے. اللہ ایک دنیا کا نادان بندہ میزبان بن کے مہمان کو بھوکا نہیں رکھتا, تو ہم تیرے مہمان, تیرے کہنے میں تیرے مہمان اللہ کھانا دے دے. ادھر دعا کے ہاتھ منہ پہ پھیرتے بھی نہیں تھے, دسترخوان بچ جاتے تھے جنگلوں میں. بچھانے والا نظر نہیں آنا مگر دسترخوان بچھ رہے, کھانے لا کے رکھنے والے نظر آنے, کھانے آ رہے کئی قسم کے میٹھے کھارے. میرے بھائیوں آسمان کے کھانے, رحمان کے کھانے آسمانی رہتے, اسپیشل رہتے. او ہو بڑے عجیب کھانے کھا رہے, پھر وہیں چھوڑ کے چلے جا رہے, پھر آگے جا کے دعا کریں. اس طرح 1 سال کی جماعت نکلی, ایک دن بھی اللہ نے بھوکا رہنے کی نبوت ملا. اللہ اپنا یقین عطا کرے. تو یقین پیدا کرنے کے لیے قرآن ہے. یہ قرآن کے حیرت انگیز قصے ہیں, نبیوں کے قصے اور قیامت کے قصے, جنت جو قصے ہیں, یہ سب کائے کے لیے ایمان کے بڑھانے کے لیے. اس میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بڑا اہم ہے. ویسے ہر نبی کا قصہ بڑا عجیب ہی ہے, اور یہ قصہ بڑی تفصیل سے آیا ہے, سمجھے.
اب کتنا ہی دعا کریں تاخیر میں بیٹا ہوا، کیا ہوا؟ اب ماں گھبرا رہی ہے، اوہو اب پھر ان کی فوج آئیں گی، میرے بیٹے کو لے جائیں گے، ذبح کر دیں گے۔ اللہ فوراً ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں دیکھیے آسمان سے اتارا، ڈرو نہ کو، یہ ماں ڈرو نہ کو، یہ بچہ جو ہے آرڈنری بچہ نہیں ہے، اسپیشل بچہ ہے۔ وہ 70,000 جو ہمارے آرڈنری تھے، اور یہ اسپیشل ہے، اس سے پریشر ڈالنے والا، اس سے پریشر نہیں ڈالتا، یہ اسپیشل بچہ ہے۔ بولے تو بھی ماں کو یقین آتا، ماں کی ماں ایک کدھر ہے؟ نہیں فرعون ادھر بازو کے گھر سے لے ذبح کرے، ادھر بازو کے سامنے کے گھر سے پیچھے، چاروں گھروں کے بچے لے ذبح کرے۔ اب ان کو یقین آتا میرا بچہ بھی لے ذبح کریں گے۔ اللہ نے فرشتوں سے بولنے لگا، دیکھو ماں تمہارا بچہ تمہارے گھر میں رہے تو فرعون کی فوج آ کے لے جا کے ذبح کرنے ڈرے نا، ایسا کرو بچے کو گھر میں نہیں سرکا کرو، کیا کرنا؟ ایک پیٹھی میں بچے کو سیل کرو، کیا کرو؟ سیل کرو، ایسا سیل کرو پانی کا تھر اندر نہیں جانا، پانی کا چھلکے کو پیٹھی کو دریا میں ڈلانا ہے، پانی نہیں جانا ہے۔ ایسا پانی کا خطرہ نہیں جائے تو سانس جاتی، بولو سانس نہیں گئے تو جینے کی آس رہتی، بولو ارے سانس کے بغیر جی سکتے نہیں، کھانے کے بغیر پینے کے بغیر رمضان میں سحری میں کھاؤ کوئی افطار تک رہتی، جب تک سانس نہیں رہ سکتا کتنے گھنٹے رہتے؟ گھنٹے رہتے نہیں، منٹا میں نہیں رہتے، منٹا میں نہیں رہتے۔ سانس بولے تو جینے کی اہم چیز ہے، جینے کی آس کیا ہے؟ سانس ہے۔ تو سانس نہیں چلے گی تو بچے جینے کی آس ہے۔ اب پھر فرمایا اس پیٹھی میں دودھ کا بوتل بھی مت، ابھی پیدا ہوا بچہ دودھ نہیں پیا تو جی کہاں مرتا؟ ارے بولو اچھا پھر وہ پیٹھی لے آ کے پانی میں ڈالو، دریا میں ڈالو، کتنے بوتے ہو گئی؟ ابھی پیدا بچے کو پانی میں ڈالے تو تیر کے باہر آتا نہیں، لاش بن جاتا۔ سانس نہیں چل کے مرتا، بھوک کے مرتا، ڈب کے مرتا۔ کتنی موتیں؟ 3 موتوں کے بیچ میں سے ہم حیات نکالنا جانتے ہیں۔ ہم خدا ہے، ہمارا معاملہ جدا ہے، جبھی تو ساری مخلوق ہم پہ فدا ہے۔ ہم خدا ہے، ہم بے نیاز ہیں، ہم سانس کے محتاج نہیں، ہم دودھ کے محتاج نہیں، ہم پانی میں ڈال کے بھی جلا سکتے ہیں۔ ماں پہلے بیٹی دریا میں پھینکو، ہماری قدرت کا تماشا دیکھو، پہلے پھینکو پھر ہمیں دیکھو۔ یہ بھی وعدہ کیا جس بچے کو تم پیٹھی میں بند کر کے سانس نہیں سہ کر کے دودھ نہیں سہ کے پانی میں ڈال رہے ہیں، اس بچے کو میں تمہارے گود میں پہنچاتا ہوں، تمہارا ہی دودھ پلا کر جلا۔ سمجھ میں آتی؟ یا اللہ، سانس نہیں سر کا بچہ جینے کی آس کیا ہے؟ دودھ نہیں سر کا بچہ زندہ رہنے کی آس کیا ہے؟ اور پانی میں ڈالا ہوا بچہ باہر آنے کی راز کیا ہے؟ سمجھ میں آتی؟ نہیں، بڑا عجیب واقعہ ہے۔ اللہ کی ذات پر، اس کی صفات پر، اس کی قدرت پر، اس کی بڑائیوں پر، اس کی طاقت پر یقین پیدا کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ زبردست ایمان کی ٹانک، بولا ٹانک ہے، ٹانک جیسے ٹانک چار میں کرو تازہ موٹا ہوتا ہے، اس واقعے سے ایمان موٹا ہوتا، ایمان یقین بن جاتا۔ اب اللہ کے یقین پر موسیٰ علیہ السلام کے والدہ نے اللہ کے کہنے پر پیٹھی میں بند کر دیا، دودھ کا بوتل بھی نہیں رکھا، دریا میں ڈالنے گئی تو دریا کا جو بہاؤ ہے نا موسیٰ علیہ السلام کی جھوپڑی سے فرعون کے محل کی طرف جا رہی، کدھر؟ ارے پیٹھی ڈالوں گی مار لے کے جاتے رہے گا، فرعون کا وقت کو ڈاؤٹ آئے گا، کیونکہ دن رات اٹھے تو موسیٰ، بیٹھے تو موسیٰ، کھائے تو موسیٰ، سوئے تو موسیٰ، جب دیکھو موسیٰ موسیٰ کا کھائے پکانے لگے سرکا، جاب میں خواب میں سب میں موسیٰ نظر آتے ہیں۔ اب پیٹوں میں دیکھتے بولے اس میں کیا تو موسیٰ ہے کہ کیا ہے کہ پیٹھی منگاؤ چیکنگ کرو، تو یہاں ڈالنا اچھا نہیں بول کے پیٹھی کو کپڑے میں لپٹ لے کے ڈرتی 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 مصر کا جو کیپٹل سٹی ہے قاہرہ، قاہرہ شہر پار کر کے جنگل میں جا کے دریا میں پیٹھی ڈالا۔ جیسے موسیٰ کی پیٹھی گری گنگا الٹی چلنا شروع ہو گئی، الٹی، پھر ریورس آ رہا ہے پانی۔ اب موسیٰ نہ کوئی ہو گیا تمہارا ختم، حصہ ختم، اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ گنگا الٹی آ رہی ہے، گنگا الٹی اس میں پیٹھی، فرعون کوٹھی میں بیٹھا ہوا ہے، کہنے فرعون کی کوٹھی، گنگا الٹی اس میں پیٹھی، یہی میری موت کی کھٹی سمجھاؤ۔ ہاں ڈاؤٹ آیا، ارے گنگا الٹی آ رہی پیٹھی آ رہی ہے، ہاں اس میں کیا کہ ہے کمال، بھوجوں کو بیچ کے پیٹھی منگایا،
کھولتے ہی سارا محل نور سے چمکنے لگا، نبی کا نور، بولا اللہ اللہ، سب سے ہیوی بلب کی روشنی، پورا محل روشن ہو گیا، اور زندہ بچہ، کیسا تعجب ہوتا نہیں، اس تنگ پیٹی میں دودھ نہیں، سانس نہیں، پانی میں گر کے بچہ زندہ ہے۔ ہاں، دل اندر سے بولا ہو نہ ہو ڈیفینیٹ یہی موسیٰ ہے، یہ موسیٰ ہے، 70,000 ویسٹ بیکار مانو، اصلی موسیٰ اب میرے ہاتھ میں آ گیا، بول کے سب کو جلاد مارا، فوج ماری، میرے اپوزیشن کو میں ذبح کر دوں بول کے تلوار کھینچا، کیا کہتے عثمان سے موسیٰ پہ تلوار اٹھایا، پیچھے سے ہوم منسٹر آئے، کون بولے تو بیوی ہے نا بھائی آسیہ۔ میں سوچتا تھا اتنے بڑے نمک حرام کمینے کے ساتھ ایسی پارسا اور جو ہے اور دیندار عورت کیسے، 6 عورتوں کو اللہ نے دینداری کا ٹاپ نمبر ملا ہے، 1.25 لاکھ نبیوں کی بیویاں، مائیں، بیٹیاں، بہناں، سب میں صرف 6 عورتوں کو ٹاپ نمبر ملا ہے، تقوی کا، دینداری کا، جنت میں جانے کا، اس میں آسیہ کا بھی نمبر ہے۔ بولے اتنا بڑا نمک حرام، خدا کی انکار کرنے والا نہیں، خدا کا دعویٰ کرنے والا، کیا کرنا ہے، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ اس کے گھر میں ایسی نیک عورت، اللہ کا انتظام پہلے سے ہوتا، بولے ہم دنیا میں آتے نہیں، ہماری ماں کی چھاتی میں دودھ ہوتا نہیں ہوتا، چلنا اللہ نے انتظام کر کے، تو اسی کے بعد اللہ نے پہلے سے آسیہ کو رکھا، کیونکہ موسیٰ کو بچانا ہے۔ اب یہ ٹینشن میں، یہ جوش میں، سمجھے بھائی، سی ایم کو ٹھنڈا کرنا کا تو ہوم منسٹر ہی چونا، پرائم منسٹر کو ٹھنڈا کرنا، پیچھے جا کے آسیہ ہاتھ پکڑ لیا، بڑا عجیب قصہ ہے، کیا کر رہا ہے موسیٰ کو مارو، ارے خبیث، موسیٰ بول کے 70,000 بچوں کا جنازہ اٹھا دیا، ابھی کہاں کا موسیٰ، کیوں کر رہا ہے غصہ، مارنے کیوں رہتا، ختم کر دی اس کا قصہ، دیکھ بچہ لڈو ہے، تو میں دونوں گڈو ہے کرتے، کیونکہ آسیہ کا نے گیا بھی نہیں، اس کو کوئی اولاد ہوئی بھی نہیں، جب سینے جاتا تو کانٹا نہیں تھی، کرتا ہٹ خبیث، یہ آسیہ جنت میں ہمارے نبی کی بیوی ہونے والی، اس آسیہ کو یہ خبیث کفار بیٹا کھینچ سکتا، خبیث کہتا ہے بس کہتا آسیہ خیر نگہ تو نگاہ، مگر تو بھاگنا کھوجا، میرے پونے 8 بولیں گے، ہاں راڑی بٹ تو پینڈا مرچی بیٹی کوئی بھی کرے، بدنام ہو جاتا ہوں، میں بیوی بند کرو، کیونکہ آگے موسیٰ کو بچانا ہے۔ اب آسیہ بولتے تلوار پھینک دیا، گود میں اٹھا لیا، سبحان تیری قدرت، اب گود میں لے لیا اور کہنا میرے بچے کو بچاؤ، دودھ پلانے والوں کو لاؤ کر، میرا بچہ کرے، کل تک معاملہ قتل کرنے کا، بچانے کا، کیا اللہ کی طاقت، کیا اللہ ہمارے خدا کی قدرت، اللہ اکبر، یہ اللہ اگر ہمارے ساتھ ہو گیا، سارے دنیا کی طاقتیں، سپر پاور طاقتیں مسلمانوں کا بال بھی نہیں کرتی، بشرطے کہ دل میں اللہ بیٹھ جانا، کوئی طاقت نہیں مار سکتی۔ عبداللہ ابن زبیر ایک صحابی تھے، قول جوان 25 سال کی عمر تھی، روم کا بادشاہ جرجیل، بولا جو مسلمانوں کے امیر کو قتل کرے میری بیٹی سے نکاح کرتا ہوں، 1 لاکھ ڈونیشن فیس دے دوں۔ عبداللہ ابن زبیر بولے ہم کہیں کو ڈریں گے، ہم بھی اعلان کریں گے، جو روم کے بادشاہ جرجیل کا قتل مرڈر کرے گا، ہم اس کی بچی کو پکڑ کے اس کا نکاح کرا دیتے، 1 لاکھ انعام بھی دے دیں۔ پھر ایک اضافہ کیا، جس شہروں کا بادشاہ ہے ہم اس سیٹ پر بھی تاکہ بادشاہ بھی دیں، ایک اعلان کم کرے بڑے کو کرے، بڑھ کے کرے، پھر اعلان کریں گے دیکھیں کون آگے بڑھے، کون جا کے لائے، نہیں اللہ صحابہ کی خبروں کو نور سے بھر دے، درجات بلند کر دے۔ جس بات کا اعلان کرتے تھے پلان بھی اپنے ذہن میں رکھتے تھے، اعلان میں کروں کوئی پلان بنا، نہیں خود ہی آگے بڑھے۔ 2 لاکھ کا لشکر ہے، کتنا جاتے ہم لوگ، جاتے 2 لاکھ چھوڑ کے 2 میں رہ کر بھی پریشان ہوتے، یا ایک بھی ذرا 2 انچ موٹا ہے تو بھی دل چھوٹا ہے، ارے میں 2 انچ موٹا ہے، میرا دل چھوٹا ہے، میرا دعویٰ جھوٹا ہے۔ دیکھو ایمان کی طاقت، رحمان کی طاقت، ایمان کی طاقت، رحمان کی طاقت رہا تو کوئی شیطان کچھ کر سکتا؟ 9.5 سال تک اللہ نے نوح علیہ السلام کو چانس دیا، پوری دنیا مل کر 950 سال تک موسیٰ علیہ السلام کو مار سکے نہیں۔ اب عبداللہ ابن زبیر جب جانا شروع کر دیا، آدمی جب نکل جاتا نا اللہ کی مدد پکڑ لیتی، گھر بیٹھے تو نہیں ہوتی، نکل جانا
پاگل لوگوں کو بولتا اگر ایک کام ہے، ایک پریشانی دور ہے تو جاتا ہوں. ارے تو جانے کے بعد پریشانی جاتی، پریشانی جانے کے بعد جاؤ تو جاتا ہوں نا، ابھی گھٹ ہو جاتا، لگ جاتا دنیا میں، نکلنے کے بعد اللہ کی مدد آتی. بدر میں فرشتے عین وقت میں اترے. کب؟ پہلے اگر اتر دیتا نا، ابو جہل بھی ادھر ہی چاہتا تھا. وہ فرشتے اترے، بابا میں بھی مسلمانوں کے ساتھ ہوں. اترے تک پتہ نہیں، تو اللہ کی مدد عین وقت میں آتی، نکلنے کے بعد آتی، نکلنے سے پہلے نہیں آتی. بہت واقعات اس کی تفصیلات ہے، ادھر میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں. تو میرے بھائی ہم نکل گئے تو 2 لاکھ فوج کے دل میں اللہ کیا ڈالا، یہ مسلمان اکیلا جا رہا ہے. کیسے؟ تو سفیر بن کے جا رہا. کیا بن کے؟ رایا بھاری. بولا رایا بھاریوں کو، سفیروں کو، ایمبیسیوں پہ رہنے والوں کو مارنا انٹرنیشنل جرم، بولا عالمی جرم ہے. ملکوں میں کتنے بھی جھگڑے ہوں گے، کتنے بھی لاشیں اٹھیں گے، ایمبیسیوں پہ رہنے والوں کو نہیں مارتے. رایا بھاریوں کو مارنا سارے مذہبوں کے بعد برا ہے. وہ اب یہ رایا بھاری بن کے جا رہا تو اس کو مارنا چھوڑنا. الو بن کے بیٹے ہلو ٹھہر کو ہے، سیدھا جا رہے، سمجھے نہیں. اب جا کے ہاتھی پہ چڑھنے لگے تو لیٹر دینے جا رہا تھا. کیا کریں؟ لیٹر نہیں دینے جا رہا ہے، گردن کا کٹر کرنے جا رہا ہے، چھٹی دینے جا رہا ہے. چھٹی نہیں، دنیا سے چھٹی دینے ہاتھی پر چڑھ گئے. انہوں بھی الو بن کو بیٹھا ہے، وہ تو لیٹر اٹھا لا رہی جانور کو. اب بیٹھے تو سیدھا جا کے تلوار کی زپ بول کے گردن اڑا دیے اور ہاتھی پہ سے لاشا گر گیا. اب گردن کو وہیں نہیں پھینکے اور کپڑے میں نہیں چھپائے، برسے پہ لٹکا کے. کہتے بڑا زبردست بات. صحابہ کے ذریعے سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا. نبیوں کے قصے، صحابیوں کے قصے، بولو پہلے نبیوں کے بعد میں صحابیوں کے، دونوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. ہمارے ساتھ بولتے ہیں ارے صحابہ کے واقعات پڑھو، نبیوں کے قصے پڑھو، ان کے واقعات پڑھ کر اپنے ایمان کو تازہ کرو. ولیوں کے قصے الگ الگ ہے، صحابیوں کے اور نبیوں کے قصے ایک ساتھ ہے. صحابیوں اور نبیوں کو دیکھیں گے تو ایمان بنے گا، ولیوں کے قصے دیکھیں تو کرامتوں پہ یقین جائے گا. کس سے؟ اللہ پر یقین نہیں آئے گا، ولیوں کے کرامتوں پہ جائے گا. تو کرامتوں پہ یقین ہونا نہیں، اللہ پر یقین ہونا. اللہ پر یقین ہے تو صحابیوں کے، نبیوں کے قصے پڑھو. یہ صحابی کا قصہ سنا دوں میں. گردن قطر لے کے برسے پہ لٹکا کے پھر مسلمانوں کی جماعت تک آ گئے. اب سارے سہل گئے، ارے ری یہ کہتے انسان نہیں ہے کیونکہ شکتی ہے. کہتے کیا ہے؟ شکتی نہیں ہے، رحمان کی بھکتی ہے. ہاں شکتی کا تو رحمان بھکتی. اللہ کا یقین لے کے سر لا کے مسلمان پھینک دیے. انہوں بولے ارے آبجیکشن کریں گے تو ان کا خدا ہمارا آپریشن کرتا. کیا کرتا؟ الو بن کو بیٹے ڈر کو ٹھہر گئے، سر لا کو مسلمان دے دی. یہ کون سی طاقت؟ ایمان کی طاقت، رحمان کی طاقت. تو میرے بھائیوں یہ واقعہ سے بنانا تو فرعون کے دل میں اللہ نے ڈال دیا بچے کو بچاؤ، دودھ پلانے والا ہوں. اور کیا بولا؟ جو بھی میرے بچے کو دودھ پلائے گا پھگٹ میں نہیں ٹکٹ میں، بولا فیس دیتا ہوں. کیا دیتا ہوں؟ ہر مہینہ فیس دیتا ہوں. اور شاہی محل میں، بولا اور شاہی ڈریس میں، بولا اور شاہی بیڈ پہ، بولا اور شاہی دسترخوان، بولا شاہی کھانے کھلاتا ہوں، شاہی بیڈ پہ سلاتا ہوں، شاہی محل میں رکھتا ہوں اور شاہی کپڑے پہناتا ہوں. کیسے؟ بادشاہوں کے کپڑے پہناؤں گا، مہارانیوں کے. اب کون آخری پڑھتے بولو؟ بڑے بڑے شہزادیاں، بادشاہ کی بیویاں آگے، شاہی کپڑے، شاہی دستر، شاہی بستر اور شاہی جو ہے بیڈ پہ سونا ہے. کہاں کے عورتیں آ رہی ہیں، موسیٰ کے کمرے میں جا رہی ہیں. پھر ان ہاتھ بنتے ہوئے باہر ٹہل رہا ہے، بچہ پیا کے نہیں پیا، ہاں بچہ مر گیا، سرکار کیا کرنا چاہتے. سبحان تیری قدرت، جس بچے کو مرنا بول گیا تھا بچوں مر گیا سرکار. ارے خبیثہ ملک شام جاؤ رہے، ملک ایران جاؤ رہے، کہاں سے بھی لاؤ رہے، میرے بچے کو بچاؤ رہے تھے، میرے بچے کو. یہ ہے اللہ کی طاقت. جس دل میں مارنے کا جذبہ تھا اسی دل میں پالنے کا جذبہ. کس کا دل؟ کس کا ہے؟ فرعون کا ہے نہیں، اللہ کا ہے. دل کا خالق کون؟ دل کا مالک کون؟ میرے بھائیو اللہ. دل کے بنانے والے اللہ، دل میں ہر چیز لانے والے بھی اللہ. دشمن بھی ڈال سکتے، محبت بھی. دیکھو محبت ڈال دیا. ارے خبیثو کیسا بھی بچوں کو بچائیو، بچہ مر گیا سرکار. بات یہاں گری، یہاں گری، جا کے موسیٰ علیہ السلام کے محلے میں گری. ان کی ایک بہن تھی، معلوم ہے کہ فرعون کے محل میں بچہ ہے اور عجیب و غریب بچہ ہے. کتنے عورتیں آ کے زبردستی کرے تو بھی دودھ نہیں پی رہا ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر
ان کی اماں کے سوا وہ ہے زمین کی عورتوں کا دودھ حرام کر دیا، سوائے موسیٰ اپنی ماں کے سوا کوئی دودھ نہیں پیے گا، پوری دنیا کی عورتوں کو دودھ حرام کر دیے تھے۔ حرام چیز کو نبی منہ لگاتے پیتے نہیں۔ موسیٰ کی بہن دوڑتے دیکھا، دیکھتے ارے یہ تو میرا موسیٰ ہے، دوڑتے ہوئے امی موسیٰ، امی بھیا، ماں کی چیخیں نکل گئی، ماں رونے لگی، کہاں کا موسیٰ، کہاں کا تیرا بھیا، کہاں کا میرا بیٹا، کہاں سمندر میں تیر رہا ہے، کہاں اس کا لاشا مچھلیوں کے پیٹ میں گیا، ارے بھولا ہوا سبق کئی کو یاد دلائی بیٹی، کہاں تیرا بھیا، کہاں ہے؟ نہیں امی، خدا کی قسم امی، موسیٰ امی، بھیا امی۔ ماں کا دامن پکڑ کے زبردست کھینچ کے لایا، اور جیسے کمرے میں جا کے دیکھا بچے نے ماں کو پہچانا، ماں نے بچے کو پہچانا، ہاتھ بڑھاتے آئسکان تم دیکھا لہو کو کھینچ دیتا، سچ بول کے ماں کے گود میں آ گئی۔ اب ماں کی تڑپ، ماں کی بے چینی، دودھ ابل رہا تھا چھاتیوں میں، جیسے چھاتی منہ میں رکھا پینا شروع کر دیا، پینا شروع کر دیے۔ پھر ان کو معلوم ہوتے خوشی میں مچل گیا، اچھل گیا، مٹھائیاں بانٹ لے رہا ہے، لڈواں بانٹ لے رہا ہے، اور مبارکباد یہاں بچہ دودھ پیا ہوگا، بیٹا موت کے لڈو ابھی بانٹ لے، بعد میں کون بانٹتی دلیل ہے، مرکو کے کون بانٹتے ابھی بانٹ لے، سمجھے۔ اب اندر آ کے دیکھ کے کہا ہو یہ تو غریب گھر کی عورت دکھ رہی، کوسی بیکورڈ خاندان کی، تو اسماعیل کو بیکورڈ سمجھتا تھا، غریبوں کے ہاتھ میں ڈال رہا تھا، اپنی فرعون کے قوم کو فارورڈ بنا کے رکھا تھا، ان کو بیکورڈ بنا کے رکھا تھا۔ یہ غریب گھرانے کی اور بیکورڈ خاندان کی، پہلے کچلے کپڑے ہیں، حالت بھی صحیح نہیں ہے، خیر کوئی پرواہ کی بات نہیں، بچہ پیے تو بس ہے، پیے تو بس ہے، نہیں مل کو ملا تو جس کو چھوڑے تو کون ملتا کہتے۔ دیکھو جماعت تمہیں کہیں بیکورڈ خان دکھ رہی، بچہ بادشاہ کا ہے، کس کا؟ ہاں یہ بیکورڈ کامیاب تھا، فارورڈ بن کے رہنا چاہ رہے تھے، یہ چمبل بندہ نہیں پینا، شاہی ٹیسٹ پلاؤں گا پھیل لینا، اور یہ چٹنی روٹی کے پاڑ کوڑا نہیں کھانا، وٹامن کے کھانے، بولو وہ وٹامن کے کھانے کھانا، بچہ تگڑا ہونا، میرا معاملہ بگڑا ہونا کرتا، وٹامن کے کھانے، اور یہ حسیروں پہ بوریوں پہ نہیں سونا، شاہی بیڈ پہ، بولو بادشاہوں کے پلنگ پہ سونا، اور جو ہے شاہی محل میں رہنا، کیا رہنا، وہ جھوپڑیاں میں نہیں لیا محل میں۔ انہوں بولے میں سگی ماں ہوں نہیں کرائے کی ماں ہوں، بولا سگی ماں ہے۔ اب سبھی ماں کے لاڑا کیسے رہتے بچے سے، میرا منا، میرا لڈو، میرا دل کا ٹکڑا، میرا چاند۔ اب میں صحیح لاڑا کرے تو بیٹے کو ڈاؤٹ آئے گا، یہ صحیح ماں کے لاڑا کرے، اگر انہیں صحیح اماں ہے تو یہ بنی اسرائیل کی عورت ہے کہ نہیں موسیٰ، بلکہ بیٹے کو ڈاؤٹ آتا۔ دیکھو جی ہم جھوپڑیاں میں کوٹما میں رہنے والوں کو شاہی محل میں نیند نہیں آتی، چین نہیں آتا، یعنی ہم حسیروں پہ بوریوں پہ سونے والوں کو یہ نرم نرم گدوں پہ نیند نہیں آتی، ہم سادے سیدھے کپڑے پہننے والوں کو یہ شاہی کپڑے آنکھ کو اچھے نہیں لگتے، ہم سادہ سیدھا کھانے والوں کو یہ شاہی فوڈ آنکھ کو نہیں لگتا۔ دیکھو تمہارے بچے کو جھوپڑی میں لے جا کے دودھ پلائیے، کہاں پر؟ جھوپڑی میں، دینا ہے تو دیو، نہیں تو لیو، بول کے بچے کو چھوڑ کو بھاگتی جا رہی، ارے رے 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 نہیں ملی تو سر پھری بھی نہیں کرتی، ارے جاؤ کہ میں جاؤ، بڑے لانا کر رہے، نہیں مل کو ملے تو ایسا بھاگ رہے، کیا کنڈیشن ہے تمہارا؟ کچھ بھی نہیں، بچے کو جھوپڑی میں، ٹھیک ہے کہیں بھی لے جاؤ، بچہ دیے تو بس ہے کرتے۔ اچھا وہاں جانا مگر یہ ہتھیروں میں نہیں سونا، یہاں سے شاہی بیٹ بھی جائیں گے، ہاں وہاں بھی جاؤ سوتی کرتے، اور ایسے ویسے کھانے نکالنا وٹامن کے کھانا، ہاں وہاں بھی جاؤ کھاتی کرتے، تو وہاں بھی جاؤ، اور یہ سمپل منتر نہیں بنا شاہی بیٹ، ہاں وہاں بھی جاؤ پہن لیتی کرتے، سب وہاں بھی جاؤ، یہاں رہے تو تم کو ڈاؤٹ آتا، رزلٹ ڈاؤٹ ہوتا، پھر تو نہیں ہوتا۔ اب کنڈیشن ہوگا، البتہ بولے دن میں ایک مرتبہ بچے کو شاہی محل میں لانا، ہماری دانتیاں نلائیں گے، جلائیں گے، اسنو پاؤڈر لگیں گے، میک اپ کریں گے، انہیں مار مار کے ہمارا چیک اپ بگاڑنا کرتے، ٹھیک ہے بھائی، شام میں لاتے دھلا کے اسنو پاؤڈر نہ لگا کے اور خوب میک اپ کر کے لا کے پھر ان کو گود میں بٹھاتے تھے، لیجیے آپ کا بچہ لیجیے، اب گود میں بٹھا کے جیسے ہی پیار کرنے جاتا، ابا مارا رے موسیٰ، یہی ہے رے موسیٰ، کہاں 99 پہ کتنے پوائنٹ باقی مرنے کے، مرو ڈینجر دلے دکھتا باہو، میرا دودھ پیتا ہے، میرے گود میں پلتا ہے، میرے کو چیز دیتا ہے۔ اب ڈاؤٹ آتے آگے بولنا نہیں جی داڑھی کے بالا چپتی بول کو کملا چہرہ بچہ مارتا، تم اللہ ملا کوتا تھا کمپرومائز، ہاں آتی ہے داڑھی مارا، چلو معاف کر دو، معاف کر دو، ابھی لمبی چوڑی سیدھی ہے، بولنا نہیں چاہ رہا ہوں، مگر یہی بتا رہا ہوں 70,000 بچوں کو مار کے بھی موسیٰ کو نہیں مار سکا، اور نمرود
میرے بھائیوں پورے جو ہے ہتھیار استعمال کر کے آگ جلا کے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں مار سکا بولو نہیں مار سکا. اللہ ہمیں یقین عطا کرے. پوری دنیا کا چیمپئن آل ورلڈ کا بادشاہ تھا, اللہ اس کو ایک معمولی طاقت سے ختم کر دیے. پوری دنیا کا تگڑا بنا کے اللہ لنگڑے مچھر سے مارے. کس سے؟ پوری دنیا کا تگڑا تیرے پیچھے لنگڑا, تیرا معاملہ بگڑا. لیکچر بیٹے کے پیچھے مچھر لگا کے پکچر ہی ختم کر دی. کیا ختم کر دی؟ لیکچر بن گیا, مچھر بجا گئے تو آپ پکچر ختم کریں, پکچر ہی چوٹ ہو گیا. ساری فوج کو مچھروں نے مار دیا. ہر نبی کا واقعہ عجیب ہے. یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے دشمنی سے سوکھی بوڑی میں ڈالا اور کپڑے جو ہے جانور کو مار کے خون میں بھگا کے ابا یوسف کو ہم لے کے آ رہے تھے, جنگل کا جانوی جان حملہ کیا, بہت کوشش ہے بابا نہیں بچ سکا. میجر بھائی تھے, بتے تھے ایک بابا کے 2 ماں کے بیٹے تھے اور یوسف سے محبت دیکھ کے ان کو دشمنی تھی. سب سے وہ ہمارے بابا یوسف سے محبت کرتے, یوسف سے کیا کرتے, اس کو ختم کر دیا تو ہم سے محبت کرتے بول کے سوکھے بوڑی میں ڈلوا کر ایک مسافر کو راستہ بھٹکا کر کیا کر کے ایک مسافر راستہ بھٹکتے بھٹکتے جنگل میں جا کے پیاس لگی تو سوکھی بوڑی میں جا کے ڈھول ڈالا. کچھ پانی نہیں, ڈول ڈالتے یوسف علیہ السلام پکڑ لے کے باہر آ گئے. یا اللہ یہ تو عجیب قصہ ہو گیا. اتنا خوبصورت ہے, ساری انسانوں کو جتنی خوبصورت دیا ایک اکیلے یوسف کو اللہ نے اتنا حسن و جمال دیا. سمجھے نہیں, اندھیرے میں روشن ستارہ بن جاتے تھے. اب لے جا کے مصر کے بازار میں دکھا, بوڑی میں ڈلوا کر مسافر کو راستہ بھٹکا کر مصر کے بازار میں دکھا کر زنا کا الزام لگا کر جیل خانے میں ڈلوا کر مصر کے تخت پہ بادشاہ بنا کے دکھا دیا. کہاں سوکھی بولی کا مسافر, کہاں مصر کا تخت کی بادشاہ. یہ ہے ہمارے اللہ, یہ ہے ہمارے خدا کی قدرت. بس سارے انبیاء کے قصے, اسی لیے قرآن پڑھنے سے پہلے وارننگ ہے. کیا ہے؟ الف لام میم کے بعد کیا آیت پڑھو, ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. کیا نہیں؟ کیا نہیں؟ شک نہیں ہے, ڈاؤٹ نہیں ہے. تو میرے بھائیوں تبلیغ میں جو پہلی محنت کر رہی ہے کلمے کی, کلمے کے ذریعے سے یقین بنانا. پھر دوسری محنت ہو رہی ہے نماز کی. جب یقین بنے گا, اللہ سے ہونے کا یقین ہوگا, پھر اللہ سے لینے کے لیے کیا طریقہ؟ نماز پڑھنا. نماز کے ذریعے سے اللہ ہمارے کام بناتے. نماز مومن کا نور ہے, نماز سے مسلمان کے لیے جنت کا ٹور ہے, یہ مسلمان جہنم سے دور ہے. دوسرا نمبر نماز کا ہے, نماز آنکھوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک, قرآن نے جس طرح ایسی نماز پڑھنا, فرش پر نماز پڑھے تو عرش پر بیل بجنا, وہاں بیل بجنا, اور عرش والا خدا فرش والے کی نماز کو دیکھ کر وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. میرے بھائیوں نماز پڑھتے اللہ کی مدد آ جانا. اور یہ نماز ایسی کرامتوں والی ہے, اس کے ذریعے سے اللہ نے مردوں میں جان ڈالا. آج تک چیلنج ہے, پورے دنیا کا میڈیسن, پورے دنیا کی ڈاکٹر مل کے ایک انسان کو تمہیں زندہ کیے. انسان کو چھوڑو, مکھی اور مچھر کو زندہ کیے نہیں, مگر جو دین محمد رسول لے کر آئے, جو طریقہ آنکھاں لے کر آئے, جو نماز عرش سے لے کر آ کے فرش پر دیے, وہ نماز میں اتنی کرامت ہے, مردہ زندہ ہو گیا بولے, اور مری ہوئی سواری میں جان پڑ گئی. تو نماز بڑی کرامتوں والی ہے, نماز بڑی رحمتوں والی ہے. جس کی زندگی میں نماز آتی ہے وہ نمازا جاتا ہے. گھر کی ساری دلیل پر کو اللہ ہٹا دیتے, سارے سپنوں کو مٹا دیتے, الاؤں بلاؤں کو نکال دیتے. جس گھر کے گھر والے نماز پڑھتے ہیں برسوں کے عدینات چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. جس گھر میں نماز آتی ہے اس گھر میں اللہ کی طاقت آتی ہے, کوئی شیاطین طاقت وہاں گھس نہیں سکتی. اللہ ہمیں نماز کو سمجھنے کی توفیق دے, نماز کو اچھی سے اچھی پڑھنا. ان تعبد اللہ کرنے کا طرح ایسی نماز پڑھو گویا تم نماز میں اللہ کو دیکھ رہے. اس کو فرسٹ درجہ اللہ کو دیکھنے کا ہے, وہ انہ یرا. اگر فرسٹ درجہ نہیں تو سیکنڈ درجہ کیا ہے, میں اللہ کو نہیں دیکھ سک رہا ہوں, اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. اس یقین کے ساتھ نماز پڑھیں. ایسی نماز پڑھیں تو اللہ پاک کہتے ہیں ہم دنیا میں بھی چمکائیں گے. یہ نماز
زندگی میں برکتیں لاتی، یہ نماز نیک حرکتیں لاتی، یہ نماز مرتے خود ایمان کا کلمہ پڑھاتی۔ جب نمازی کا انتقال ہوتا ہے، شیطان بھٹکانے کے لیے آتا ہے، اللہ ڈائریکٹ آسمان سے فرشتے گزارتے، شیطان کمینے کو مار کے ہٹا دیتے اور نمازی کو کلمہ پڑھا کے اس کی روح کھینچ دیتا۔ ایمان پر مرنے کے لیے نماز بہت بڑا سہارا ہے۔ یہ نماز خبر میں ٹائٹ خبر کو وعید کر دیتی، نئی خبر میں جنت کی لائٹ سلگا دیتی، اور خبر میں بہترین برف مسیری لا کر، پھولوں سے سجا کر، خوشبوؤں سے مہکا کر، اور دلہن کی مسیری کو جیسا سجاتے، اس نمازی کے لیے سجا کر اس پلنگ پہ سلا کر، نم کا نعمت العروس، ایسا سوجا پہلی رات کی عارف دلہن جیسا سوتی ہے۔ دلہن کے کمرے میں دلہا میاں کے کوئی نہیں جا سکتا، تیری خبر میں اللہ میاں کے سوا کوئی نہیں جگا سکتا۔ وہ نفق فی الصور فإذا من اليأس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ جسے سر پھونکیں گے اس دن جگایا جائے گا، جب تک مست نہیں سو جائیں گے۔ اللہ ہمیں خبر میں سونے کی توفیق دے اور دنیا میں نماز پڑھ کے جانے کی توفیق دے۔ یہ نماز حشر کے میدان میں اللہ کے عرش کی جگہ دلائے گی۔ سارے جنتوں کا جنکشن رحمان فنکشن، بولا پوری جنتوں میں اللہ عرش کے نیچے بلا کے دعوت کریں گے، میزبان بن کر مہمانوں کو کھانا کھلائیں گے۔ آؤ میرے بندو، میرے بندیوں، میری دعوت کھاؤ، اور پانی پینے کے لیے میرے محبوب کے پاس جاؤ۔ کہاں جانا ہے؟ انہا آتا ہے نا کل کا کوثر، اللہ ہم سب کو کوثر کا پانی پلا دے، رحمت والے ہاتھوں سے برکت والا پانی، جنت میں شرکت والا پانی پلائیں گے، اور جن کو آقا پانی پلائیں گے جنت کا سرٹیفکیٹ دلائیں گے، ویسا شفاعت دلائیں گے، اور پل صراط پر سے اکھنڈ پل صراط سیکنڈ میں چلائیں گے۔ یہ نماز پل صراط پہ چلائے گی، جنت دلائے گی، جنت میں اللہ سے ملائے گی، اللہ کی رضا کا دلائے گی۔ یہ نماز قیامت کے میدان میں وکیل بن کے، لائر بن کے کھڑے ہو جائے گی، یا اللہ اس نمازی کو تو دوزخ میں نہیں ڈال سکتا۔ کیوں؟ یہ نماز تو نے بھیجا نہیں، میں جیسے میں وہاں بھیجا ہوں، یہ بندہ نمازی ہے، میں لائر وکیل بن کے کھڑی ہوتی ہوں، اس کو دوزخ میں ڈالنا ہے، بول دے یہ نماز تو نہیں بھیجا، اللہ تو نہیں بولے گا نمازی بھیجا، تو اس نمازی کے لیے سفارش کرے گی، قرآن لڑے گا، روزہ لڑے گا، حج لڑے گا۔ میرے بھائیوں، یہ اعمال لڑیں گے، اللہ کے سامنے لائر بن کے کھڑے رہیں گے، ہماری جنت کا فیصلہ کرائیں گے۔ بیوی بچے نہیں لڑتے، بھائی بہن نہیں لڑتے، یہ اعمال لڑتے ہیں۔ اس کے لیے ہم اس کی تیاری کرنا ہے۔ ہم دنیا میں زندگی کے لیے آنے آئے، بندگی کے لیے، بولو ہم بندگی کے لیے آئے، ہم جینے کے لیے، جانے کے لیے، رہنے کے لیے، مرنے کے لیے۔ مرنے سے پہلے تیاری کرنا ہے میرے بھائیو۔ مختصر زندگی، شارٹ زندگی ہے، کوئی بھروسہ نہیں۔ گزشتہ رمضان میں جتنے ہمارے خاندان والے، محلے والے اشرار تھے، اب وہ رمضان میں ہے، وہ چلے گئے۔ پھر رمضان آنے تک ہم میں سے کون رہے گا، کون جائے گا، بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے۔ ہو سکتا ہے یہ رمضان آخری ہو۔ رمضان سے رمضان تو بہت لمبا فاصلہ ہے، لمبا گیپ ہے۔ آقا نے فرمایا میری امت ایک نماز پڑھو تو دوسرے نماز کا بھروسہ مت کرو۔ ہر نماز کو زندگی کی کوئی نماز سمجھ کے پڑھو، بولے آخری نماز۔ اس لیے میرے بھائیو بھروسہ نہیں۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دن رات جو غم تھا، جو فکر تھا، اپنے گھر کا امت تھا، بولو امت کا فکر۔ ساری رات رو رہے ہیں تو کس کے لیے؟ ہم امتیوں کے لیے۔ سارا دن بھوکا رہے تو کس کے لیے؟ ہم امتیوں کے لیے۔ طائف جا کر 4.5 کلومیٹر پتھر کھائے، خون میں نہا کر بے ہوش ہو کے گر گئے۔ میرے بھائیوں، روایت میں آتا ہے طائف کے پہاڑ رو رہے تھے، جھاڑا رو رہے تھے۔ مولانا غلام رسول صاحب گجرات والے جماعت لے کے طائف گئے، بیٹے خواجہ بھائی ہم وہاں بیٹھ کے قصہ پڑھے جہاں آقا بے ہوش ہو کے گرے تھے۔ ہم دیکھے پہاڑوں کے طرف، جس دن سے یہ واقعہ ہوا ہے آج تک دونوں پہاڑوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ سال کے 12 مہینے پہاڑوں سے پانی ٹپک رہا ہے، ہم سارے روتے روتے ہچکیوں پہ آ گئے۔ جس نبی کے زخموں کو دیکھ کر پہاڑ جیسے پتھر پگھل گئے ہوں، عتبہ جیسا دشمن کا دل پگھل گیا ہو، میرے بھائیوں عتبہ تک چیخ مار کے رونے لگا، ہائے ہائے عبد المطلب کا پوتا، عبداللہ کا بیٹا، آمینہ کا لال، میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ثقیفیوں نے اتنے برے مارے ہیں، ہم بھی مارتے تھے مگر دعوت چھڑانے کے لیے، امت سے رشتہ توڑانے کے لیے، مگر ان خبیثوں کو دیکھو موت کے مارے ہیں۔ دشمن رحم کھایا، عتبہ بھی رونے لگا۔ میرے بھائی دشمنی کے باوجود جا کے کنویں میں ڈول ڈال کے پانی نکالا اور انگور کے باغ میں جا کے انگور توڑا، دشمنی کو بازو رکھ دیا،
زخموں کو دیکھ کے رحم کھا کے میرے دوست پانی انگور لے کے گیا تو دشمنوں کے دلوں کو پگھلانے والے، پہاڑوں کو ملانے والے، زمین کو چیخ مارنے لگانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کس کے لیے قربان ہوئے، کس کے لیے روئے، کس کے لیے دعائیں کیے، کس کے لیے بھوکے رہے؟ بیٹیاں تڑپے ہمارے لیے، نوازے تڑپے ہمارے لیے۔ چھوٹے بچے تھے امام حسین 5 سال کے، بولا خواب میں دیکھا، ام سلمہ کہتی ہے میں نے خواب میں دیکھا آقا کہیں سے آ رہے، پریشان چہرہ لا رہے ہیں، چہرے میں داڑھی میں گرد بھری ہوئی ہے، ایک باٹل میں خون لے کے آ رہے ہیں۔ ام سلمہ ہماری ماں رسول اللہ کی بیوی کہتی ہے میرا دل دہل گیا، میرا کلیجہ ہل گیا، میں چیخیں مار کے رونے لگی، آقا آپ کہاں سے آ رہے؟ آپ کے چہرے پہ پریشانی ہے، آپ کے چہرے اور داڑھی میں دھول ہے، باٹل میں خون ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے فرمایا سلمہ میں کربلا کے میدان سے آ رہا ہوں، جہاں میرا لاڈلا نواسا کربلا کے میدان میں ذبح کر دیا گیا، میرے حسین کا گلا کاٹا گیا، اس کا خون زمین پہ بہ رہا تھا، میں نے اس خون کو ایک باٹل میں اٹھا لیا، کل قیامت سے اللہ کے کوٹ میں مالک یوم الدین ججمنٹ کے دن کھڑے ہو جاؤں گا، اللہ سے کہوں گے اللہ یہ میرا لاڈلا نواسا، میرے جگر کا ٹکڑا، میرے فاطمہ کا پیارا نواسا، یا اللہ میری امت کے لیے سرکت آیا ہے، خون بہایا اللہ، حسین کے خون کا واسطہ قیامت تک آنے والی امت کو جنت کا راستہ دکھا دے، میرے حسین کے خون کو قبول کر لے۔ میرے بھائیوں چھوٹے بچے تھے، جب ہی بتایا گیا حسین شہید ہونے والے، حسن شہید ہونے والے ہیں، ادھر بیٹیوں کے واقعات، بیویوں کے واقعات، صحابیوں کے واقعات، اتنے درد بھری قربانی آقا نے دیا، جی رہے ہمارا غم، دنیا سے جانے ہمارا غم، قبر میں سو رہے کس کا غم؟ ہمارا غم۔ آقا کہتے ہیں میں حیات نبی ہوں، میں قبر میں باحیات ہوں، میں ہر نبی ہر ولی سو جائے گا، میں قبر میں سوؤں گا نہیں، قیامت تک امت کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہوں گا۔ اللہ میری امت کیا پیارے نبی، کیا میرے دوستوں شفیق نبی، بیٹیوں کے لیے نہیں روئے، نوازوں کے لیے نہیں روئے، بیویوں کے لیے نہیں روئے، ہم گناہگاروں کے لیے روئے، ہمارے لیے آنسو بہائے۔ حج کے میدان میں، عرفات کے میدان میں 5 گھنٹے آقا روئے، روتے روتے داڑھ بھیگ رہی تھی، اونٹ کی پیٹھ بھیگ رہی تھی، عرفات کی زمین بھیگ رہی تھی۔ اللہ 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 نے دیکھا میرا محبوب بہت بے چین ہے، بہت رو رہا ہے، بے حال ہو رہا ہے، بھوک سے تڑپ رہا ہے، اور کیا سے حلق سکھ رہا ہے۔ جبرائیل کو عرفات کے میدان میں اتارا، آقا آپ کا تڑپنا، آپ کا رونا یا رسول اللہ ہم فرشتوں سے بھی دیکھا نہیں جا رہا ہے، اللہ نے دیکھ نہیں سک رہا تھا، نیچے اتر گیا، آقا کچھ کھا لیجیے پی لیجیے۔ آقا نے فرمایا جبرائیل حجۃ الوداع ہے، امت سے جدا ہونے کا ہے، جو مانگنا ہے آج مانگنا ہے، پوری امت کے لیے مانگنا ہے، قیامت تک مانگنا ہے۔ اللہ سے جا کے بول دے جب تک میری پوری امت کی مغفرت کا وعدہ اللہ نہیں کرے گا میں نیچے نہیں اتروں گا، کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں، روتے روتے مر جاؤں گا، جب تک میری امت کی مغفرت نہیں ہوگی میں نہیں کھاؤں گا۔ میرے بھائیوں بیٹیوں کے لیے نہیں روئے، حسن حسین کی شہادت بتائی گئی، نہیں بولے اللہ میرا حسن حسین شہید ہونا، فاطمہ کے گھر میں فاتح چل رہے، نہیں بولے اللہ میری فاطمہ بھوک میں نہیں تڑپنا، بیویاں تڑپ رہی ہیں، میرے بھائیوں نہیں بیٹیوں کے لیے نہیں، میری دعائیں امت کے لیے بول دے۔ جبرائیل یہاں سے بول دے، جبرائیل گیا، اللہ تیرا نبی کہتا ہے جب تک پوری امت کی بخشش نہیں ہوگی تیرا نبی نیچے نہیں اترے گا۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئے، جاؤ میرے نبی کو خوشخبری سنا دو، قیامت تک آنے والی پوری امت کی بخشش کر دے۔ جاؤ میرے نبی کا رونا، میرے محبوب کا خوف میں نہیں دیکھ رہا ہوں، جاؤ جبرائیل میرے نبی بتا دو، ہاں جو ظالم جابر متکبر بستی خور میرے بھائیوں تمہیں کو ستانے والے، بیووں کی پراپرٹی کھانے والے، ان کو چھوڑ کے پوری امت کی مغفرت ہوگی۔ چلو امت کا کام بن گیا، اترے، ظہر پڑے، اثر پڑے، کھانے کا ٹائم نہیں، پینے کا ٹائم نہیں، مغرب تک دعائیں کرتے رہے۔ جیسے سورج ڈوبا حاجی عرفات سے مزدلفہ جاتا ہے، اللہ ہمیں عرفات جانے کی توفیق دے، گناہوں کو دھونے کی توفیق دے، مزدلفہ جا کے رات میں توفیق دے۔ آقا مزدلفہ کے عشاء کا ٹائم شروع ہوگا، پہلے مغرب پڑھے، مغرب کا عشاء پڑھے۔ میرے بھائیوں دن بھر کے بھوکے نبی، جاتے نبی، کھڑے کھڑے ہو کر ہمارا گھر گئی، عشاء پڑھ کے کچھ کھا لینا تھا، کمر سیدھی کر لینا، نہیں عشاء پڑھتے ہی جان ماں کر کھڑے ہو گئے۔ دن میں رونے والے آقا رات میں رونے کا سلسلہ
جاری رکھا، اللہ اللہ اللہ، ارے میرا نبی پھر کہیں کو ہوتا ہے، ساری امت کی بخشش ہو گئی نا اللہ، تو نے ظالموں کو معاف نہیں کرا، تیرا نبی اپنی امت کے ظالموں کو بھی دوزخ میں دیکھنا نہیں چاہتا، اللہ تیرے خزانے میں کیا کمی ہے، ارے مظلومین کو تیرے خزانے سے دے دے، میری امت کے ظالموں کو معاف کر دے، معاف کر دے۔ مزدلفہ کی رات اتنی عالیشان رات ہے، جو کام میرے بھائیوں عرفات میں نہیں بنا وہ کام یہاں بنا، جا میرا محبوب، میں تیرے امت کے ظالموں کو بھی معاف کر دیتا ہوں۔ میرے بھائی اور میرے بزرگوں، جنہیں ہمارا غم دنیا سے جانے ہمارا غم، قبر میں سونے ہمارا غم، جب دنیا سے جانے کا وقت آیا، جبرائیل آیا، ساتھ میں ملک الموت کو لایا، آقا آپ کے 63 سال ہو گئے، اللہ کا بلاوا آیا ہے، آپ ملک الموت باہر کھڑا، آقا آپ اجازت دیں اندر آئے گا، اللہ نے حکم دیا، میرے محبوب سے بغیر پوچھے گئے اندر نہیں جانا، میرے محبوب سے اجازت دیا میں ضرور نہیں کھینچنا، ملک الموت آیا، رونے لگا، ارے کیوں روتا آقا، پہلا قصہ ہوا ہے، آج تک اللہ نے موت کی ڈیوٹی دیا ہے، اب تک قانون چینج نہیں ہوا، آج پہلی مرتبہ تمہارے نے قانون چینج کیا ہے، میرے محبوب سے اجازت دے کے روح کھینچنا، خبردار بغیر پوچھے گئے لائیں گا، میں پریشان کروں گا۔ اللہ کے نبی آپ کے 63 سال ہو گئے، آپ دنیا سے چلنا چاہتے ہیں، مجھے اجازت ہے تو لے جاؤں گا، میں رہنا چاہتے ہیں آپ کو چھوڑ کے جاؤں گا۔ اللہ نے کہا میرے نبی کے مرضی میں چھوڑ دے، میں تقدیر کو بھی توڑ دوں گا، محبوب کی مرضی میں چھوڑ دوں گا، میرے محبوب کا مسئلہ ہے، کبھی بھی بلا لوں گا۔ آقا کیا کہتے ہیں، جبرائیل کو بلاؤ، پوچھیں گے جانا کیا رہنا، جبرائیل کو بلائے، جبرائیل تو کیا کہتا ہے، میں دنیا میں رہوں، امت کے ساتھ رہوں، اللہ کے پاس چلوں۔ جبرائیل جیسا بڑا فرشتہ رونے لگا، آقا دنیا میں جب تک آپ رہتے راتوں کو سوتے نہیں، امت 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 بول کے روتے ہیں، دن میں کھاتے نہیں، بھوکے رہتے ہیں، آقا 63 سال تک ہم فرشتے بھی برداشت کرے تھے، اللہ بھی برداشت کرے تھے، آقا اب 63 سال ہو گئے، آپ کو بھی مزید رونے کی ضرورت نہیں ہے، بھوکا رہنے کی ضرورت نہیں ہے، میری خواہش ہے آپ اللہ کے پاس چلیے چلیے، بولتے ایک دم رونے لگے، جبرائیل تو کہتا ہے میں اپنی امت کو چھوڑ کے چلے جاؤں، میں امت کو چھوڑ کے چلے جاؤں، پھر اللہ کے پاس جا کے پوچھ کے آجا، میرے بعد قیامت تک امت آنے جس میں میں ہوں آپ ہے، بعد میں آنے والی امت میں قیامت تک آنے والے لوگ ہیں۔ اما عائشہ 18 سال میں بیوہ ہو رہی ہے، فکر یہ نہیں میرے عائشہ 18 سال میں بیوہ ہو رہی ہے، میری بیوی کا کیا ہوگا، نہیں، ارے وہ فاطمہ ایک دن بابا کو دیکھے بعد نہیں رہتی تھی، میری فاطمہ کا کیا ہوگا، نہیں، وہ نوازے نانا جان کو دیکھے بعد نہیں رہتے تھے، نوازوں کا فکر نہیں، بیٹیوں کا فکر نہیں، بیویوں کا فکر نہیں، ہم گناہ گاروں کا فکر، ہم نادانوں کا فکر، میرے بھائیوں قربان ہمارے ماں باپ، ادھر ہمارے بال بچے، فرمایا جبرائیل میری امت کا کیا ہوگا، جا کے اللہ سے پوچھ کے آجا، قیامت تک آنے والی امت کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرے گا، کیا برتاؤ کرے گا۔ ملک الموت کو اما عائشہ کے ڈھیلی میں کھڑا کر کے 7 آسمان چیرتا ہوا جبرائیل گیا، اللہ کے اللہ تیرا نبی آنا چاہتا ہے، یہ کہتا ہے ان کے بعد آنے والی امت کا کیا ہوگا، بیویوں کا نہیں، بیٹیوں کا نہیں، نوازوں کا نہیں، دامادوں کا نہیں، 9 بیویاں تھے، کسی کے بارے میں نہیں پوچھے، ہم گناہگاروں کے بارے میں، میری امت کا کیا ہوگا۔ اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی، اللہ کی رحمت کی دریا ابل گئی، جبرائیل جاؤ میرے نبی کو خوشخبری سنا دو، جتنی امت قیامت تک آنے والی ہے میں پوری امت کو میرے نبی سے جدا نہیں کروں گا، ساری امت کو میرے محبوب کے ہاتھ میں دے کر میں ساتھ میں جنت میں بھی جاؤں گا، میرے نبی کے ساتھ بھی جاؤں گا۔ جبرائیل آ کے بولا یا رسول اللہ خوش ہو جائیے، آپ کی امت کو آپ سے جدا نہیں کریں گے، آپ کی امت کو اللہ آپ کے ساتھ بھیجیں گے۔ جبرائیل میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، اب میری روح کھینچ لو، روح کھینچے جانے لگی، بے چینی محسوس کرنے لگے، ملک الموت کو بلا کے پوچھے، ملک الموت روح کے کھینچنے کی جو بے چینی ہو رہی ہے کیا قیامت تک آنے والے، پھر ہم گناہگار یاد آ گئے، امت یاد آ گئی، ملک الموت یہ جو بے چینی ہو رہی ہے۔ اما عائشہ کو بولے ایک تھالے میں ٹھنڈا پانی لا کے رکھ دو، پانی میں ہاتھ ڈالیں، چہرے پہ ملے رہیں اور پوچھ رہے ملک الموت یہ بے چینی میرے ہر امتی کو ہوگی۔ ملک الموت جیسا فرشتہ رونے لگا، یا رسول اللہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ وجود کائنات ہے، آپ دنیا کی اصل ہے، پورے آدم کی نسل آپ کے اصل میں ہے، آقا آپ کے خلق پر ایک لائٹ اشارہ کروں، یہ جو بے چینی ہو رہی ہے موت کی بے چینی نہیں ہے، روح کے نکلنے کی بے چینی ہے، امت سے جدا ہونے کی بے چینی، آقا آپ کی امت کو تو ان کے اعمال کے حساب سے زندگی بکری کی کھال کی جیسا
जितनी चिड़िया को आग में डाल के भुने सरकार, एक पेट में 1000 बरसे भूखे सरकार। सुनते ही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे, मलकुल मौत मेरी उम्मत को मत सता, मेरी उम्मत को तकलीफ मत दे। मेरे भाइयों, क्या प्यारे नबी, क्या हमदर्द नबी, क्या शफीक पैगंबर। माँ बोलेगी, नबी भी बोलेगी, ना बेटा बोलेंगे, प्यारे आका क्या जुमला बोले, मलकुल मौत मेरी उम्मत को मत सता। इस उम्मत के लिए बदर की सारी रात रोया हो, इस उम्मत के लिए हमजा के टुकड़े ओहद की लड़ाई में हमजा के फर्श से उड़ता हुआ देखा हूँ, इस उम्मत के लिए लाडले नवाजों को शहीद होता हुआ देखा हूँ, इस उम्मत के लिए अली और उस्मान को शहीद देखा हूँ, इस उम्मत के लिए बेटी ज़ैनब को मक्का के रास्ते में, मदीने के रास्ते में बच्चा खाकर मेरे गोद में सर रखकर शहीद होता हुआ देखा हूँ, इस उम्मत के लिए भूखा रहा हूँ, इस उम्मत के लिए पेट में पथरे बांधा हूँ। मेरी उम्मत को मत सता, मेरी उम्मत को तकलीफ मत दे। क्या अजीब जुमला फरमाया, बिल्कुल मौत क़यामत तक जो उम्मत आने वाली है, मैं भी बाप भी है, सबको याद करके रो रहा है, क़यामत तक जो उम्मत आने वाली है, सबकी तकलीफ को मेरे सीने पर डाल कर मेरी रूह खींच लेना, मेरी उम्मत को तकलीफ नहीं देना। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, क्या इश्क था, क्या मोहब्बत थी, क्या उल्फत थी। ऐसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन हमारे सामने मीठे। आज मुसलमान से तहरत छूटे, नमाज़ा छूटे, मुसलमान दुनिया के कोने कोने में कटे और मुसलमान अल्लाह के हुक्म टूटे और अल्लाह के नबी के तरीके छूटे। हम घरों में सुमुझे बैठेंगे, कल आंखों क़यामत बताएंगे। मेरे दोस्तों, हर उम्मती को आखा के हाथ का पानी पीना है और जन्नत का सर्टिफिकेट लेना है। जब तक नबी की शफाअत नहीं होगी, अल्लाह की खत्म कोई जन्नत में नहीं जा सकता। अल्लाह का फजल, नबी की शफाअत होना जरूरी है। आका पूछेंगे, अरे 15वीं सदी के मुसलमानों, करनूल के मुसलमानों, तुम्हारे सामने दीन बिठा, तुम्हारे सामने बगदाद में, यूरोशलेम में, फलस्तीन में, अफगानिस्तान में सैकड़ों के जनाजे निकले, एक उम्मती का हाथ कटा था, आका चीखे मार मार के रो रहे थे, आज सैकड़ों के गले कटे। आका खबर शरीफ में कितना देखते हैं, तुमने इस वक्त में मेरी उम्मत के लिए क्या किया, क्या मेहनत किया। आका पूछेंगे, सर नीचे करके रोना पड़ेगा। वो पशमिंदर होने से बजाय आज मौका है, आज चांस है, जिंदगी हमारे हाथ में है, कल का दिन नहीं मालूम क्या होना। अभी जो इरादे होंगे, आसमानों से अल्लाह तुम्हारी मुरादें पूरी करेंगे। इसी वक्त जो हौसले कर लेंगे, अल्लाह तुम्हारी मौत तक के लिए मदद के फैसले करेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुनू अंसारल्लाह, ईमान वालो मेरे नाम पर खड़े हो जाओ, तुम्हारे काम की इंतजाम मैं करूंगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ दे रहे, अल्लाह मेरे उम्मती को सत्तर रख, शादाब रख, रेगिनी रख, हरा भरा रख, हत्ता बोलता रख, जो मेरी बात को पहुंचा दे। रब्बुल आलमीन की मदद लेने के लिए, रहमतुल आलमीन की दुआएं पाने के लिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के लिए, खुदा के रास्ते में जाने के लिए कौन मर्दे मुझे, कौन नबी की शहदाइयाँ, कौन काली कमी वालों की विदाइयाँ। करनूल वालों, नबी के नूर वालों, 4 महीने के टूर के लिए बोलो और नबी का नूर ले लो, जन्नत में आखा के साथ रहो। कौन मर्दे मुजाहिद, कौन काली कमली वालों का आशिक इस मजलिस के हीरो बने। सबसे पहले जो खड़े होते, सात आत्मा में अल्लाह नाम देते हैं, आका के पास की लिस्ट जाती है, नबी की रहमत वाले हाथ उठ जाते। सारों मजमा खड़े हो जाओ 4 महीने के लिए, जो जो बोलेंगे अल्लाह उनके दे लिए मदद के लिए खड़े होकर बोलना चाहिए। खड़े हो जाओ मेरे सारों मजमा, खड़े हो जाओ, गारंटी में तैयार हूँ। माशाअल्लाह, खड़े हो जाओ मेरे भाइयों, खड़े हो जाओ। इतना दर्द भरी बात आका की सुनकर भी नहीं खड़े रहना। जिनसे अल्लाह खुश होते हैं खड़ा करते, जिनसे नाराज होते उनको बिठाते। कौन कौन अल्लाह को खुश करना चाह रहा, खड़े हो जाओ। इधर से, उधर से, पीछे, सामने, चारों तरफ से मजमा खड़े हो जाए। पीछे भी नाम लिखा, सारा मजमा खड़े हो जाए। पीछे भी नाम लिखा, पीछे भी साथी, पीछे भी खड़े हैं। 4 महीनों के लिए बोला, क्या नाम है? चारों तरफ लोग खड़े हो, पीछे भी कोई खड़े हो, पेन कापी लेके। माशाअल्लाह, कितने वाली जमातें जो बनी है, हर जगह तश्कील के जो जिम्मेदार है, खड़े हो जाओ। महीने के साथ दिखाओ, कौन से महीने में जाएंगे। अभी शव्वाल का महीना चल रहा है। हमारे हजरत जी कहते थे रमजान, शव्वाल, ज़िलहज, जिलहज, ये 4 महीने अच्छे हैं। बोलते हैं भाई, उठ के बैठ जाए। साथी उठ रहे हैं, इनसे हमारी गुजारिश, बैठे तजीब रखे। पूरे बयान में बैठ को तश्कील में उसको जाने वाला
पूरा समुंदर तीर को किनारे में जाकर डुबको मारा कर साथी अभी हमें मस्जिद खत्म नहीं हुई है। लास्ट तक बैठे तो अल्लाह के लिस्ट में नाम आता, आका के साथ फर्स्ट में जाते, दुआ से पहले जाने वाले लिस्ट में आते नहीं, नबी के साथ फर्स्ट में जाते नहीं। बैठे रहो भाई साथी बैठे रहो और नाम लिखाते रहो, ये बीच के लोग खड़े हो। जो साथी नाम दिखा रहे हैं वही उठे भाषा बाकी सारे नजीब रखेंगे। अभी हमारी मस्जिद खत्म नहीं हुई है। माशाल्लाह बैठे रहो बैठे रहो, इधर भी नाम लिखाओ, ये बीच वाले साल में, पीछे वाले खड़े हो जाओ, बीच वाले खड़े हो जाओ। देखो मक्के से आए हो, पक्की दुआएं लाए हो, जो जो खड़े रहेंगे वो नाम पढ़ लूंगा, मक्के की पक्की दुआएं दूंगा। होना नहीं होना मक्के की दुआएं, अरे मक्के की दुआएं होना नहीं होना, किस किस को होना की तरह खड़े हो जाओ। और ये सारे नाम ले जाऊंगा, ताजू में अल्लाह के सामने रख के स्पेशल नमाज पढ़ के स्पेशल दुआएं करूंगा। स्पेशल होना आता नहीं होना, किस किस को स्पेशल होना कि ये सामने वाले बीच वाले खड़े हो जाओ, और नमाज में खड़े हो। देखो स्पेशल नमाज स्पेशल दुआ, 16 साल से भी स्पेशल नमाज चल रही है मेरी, स्पेशल नमाज, उसमें तुम्हारा नाम लेके दुआ करूंगा। बोलते रहो। देखो दुआ से पहले नहीं जाना, दुआ से पहले गए तो फरिश्ते तुम्हारी गवाह देते नहीं और तुम्हारी लिए जन्नत में जाते नहीं। जमातें लिखाओ, जमातें लिखाओ, रिटेल बोलो होलसेल बोलो, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बता पीछे भी कुछ हजरात खड़े रह के नामा लिखाएं, पीछे वाले के नाम लिखा हुआ साथी। बिल्कुल हाउस के किनारे जो बैठे हैं वो भी दुआएं लेना चाह रहे नहीं लेना चाह रहे। स्पेशल नमाज के बाद स्पेशल दुआ कौन लेना है कि जल्दी जल्दी खड़े होते जाओ। एक जमात 4 मिनट माशाल्लाह, कहाँ से? सलाम नगर से पूरी जमात 4 महीने की, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह के जान में, माल में, ईमान में, अमाल में, बाल में, बोल में, खाल में, सब में बरकत होता। पट्टू कुत्ता गंबा कुत्ता लिखा होता, अट्टम अट्टम पर सट्टम की दुआएं दे दिया। जो जो लिखा है अल्लाह ये सारी दुआएं होलसेल में कबूल करे। अरे आमीन तो बोल के मरो, घर को मरे कबूल हुआ तो डबुल होता। हादिस्तान में बैठ को कबूल गए मिंगल है डबुल, क्यों डाले? आमीन तो बोलो, आमीन बोलो तो नाम बोलो, 2 बारों से करंट आता। माशाल्लाह बोलो। बेरून की अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह जान माल में साहब तैयार है हमारे इमाम साहब के लिए अल्लाह कबूल करे। हाथ में लो, बचपन से हमारा साथी है, अल्लाह सेहत दे, उम्र दे, बरकत दे, अल्लाह मौत तक आखिरी सांस तक इमामत पर कायम रखे, ईमान पर भी इमामत पर ही, दोनों पे कायम रखे। आमीन बोलो, जल्दी नाम बोलो, आमीन बोले तो हो गया। नाम भी बोल मेरा साथी, नेगेटिव और पॉजिटिव 2 बार से करंट आते, एक बार से नहीं आता। बोलो भाई बोलो। देखो उम्रा करके अल्लाह के घर से आ रहा हूँ, मदी नबी के घर से आ रहा हूँ, पूरे करनूल के जितने मेरे जानने वाले, मेरे पहचानने वाले आका, सबके तरफ से सलाम कबूल कीजिए बल्कि तुम सबके तरफ से आका से सलाम बोल के आए। हज में जाऊंगा तो इंशाल्लाह सबका सलाम सुनूंगा, सुनाना नहीं सुनाना, और सबको अपने आका अपने रोजा दिखाइए बल्कि दुआ भी करूंगा, करूंगा नहीं? अल्लाह तुम्हें हज करा दे, अल्लाह मदीने की ज़ियारत करा दे। हाँ फिर दुआएं इंशाल्लाह होंगी। जाएंगे तो अल्लाह जरूर अपने रास्ते में बुलाएंगे। बोलो जल्दी बोलो, बस थोड़ा सा टाइम है। हल्का, हल्के नहीं होना, हल्के नहीं होना, समझे भाई? खुल के रहना, जन्नत में जाना। हल्के जाओ, हल्के नहीं होना, खुल के रहना, और जन्नत में मोटे खुल के जाना। हल्के वाले बताओ, मस्जिद वाले जमात वाले लिखो, मस्जिद जमात वाले। और बताओ, और बताओ साथी माशाल्लाह। इज्तिमा में खूब अल्लाह की मददें उतरे, नबी की दुआएं उतरे, और पूरे करनूल नंदियाल के अंदर अल्लाह पूरे ऑल वर्ल्ड में अल्लाह इसको आगे बढ़ा दे। आमीन बोलो। सबसे टॉप नंबर पे करनूल आ जाए और आका के साथ जाने में भी सबसे सामने जन्नत में रहे। इसके लिए इज्तिमा से पहले 4 महीने, और इज्तिमा के बाद तो कोई करनूल जिले में दिखना ही नहीं, एड्रेस भी नहीं मिलना। करनूल जिले के बाद करनूल शहर का एक तुरकोड़ भी कॉम्पे में नजर नहीं आना, न रहा तो तिरकोड़ बोलना उसको, तुरकोड़ का तिरकोड़ हो रहा, अल्लाह रास्ता खोले रहा बोलना। तो इस्तेमाल से तो सब निकल जाएंगे ना,
اب جو لکھا ہے وہ بھی اجتماع سے پہلے جا کے اجتماع کی محنت کرو، اور اجتماع سے سب سے بڑا ریکارڈ کرنول کا رہنا نہیں، دوسری جگہ کا رہنا۔ ہمیشہ اللہ نے تمہارا ریکارڈ اونچا کیا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ قیامت تک اونچائی رکھے، اور اس طرح یہ اجتماع میں بھی سب سے اونچا ریکارڈ بنانا ہے، پورے آندھرا پردیش کو بتانا ہے کرنول نبی کا نور ہے، اور یہاں سے سب سے زیادہ 4 مہینے کا ٹور ہے، اور یہ لوگ جہنم سے دور ہیں، ان کے نہ ٹور ہے بلکہ بتانا ہے۔ تو اجتماع سے تو ہر حلقے میں، ہر مسجد میں، ہر محلے میں، ہر آدمی کی تشکیل کرو، پہلے 4 مہینے لگا کہ اجتماع کو کامیاب بناؤ، اور اجتماع سے تو بے حساب جماعتیں انشاءاللہ نکالیں گے، بولو انشاءاللہ۔ ابھی کوئی ہے بھائی؟ بیرون کی جماعت جانے 17 تاریخ ہے، اگر بیرون جانے کا رہتا وہ بھی نام بتا دو۔ کمی ہے؟ بیرون جانے والے کمی ہے بھائی، بیرون والے بول۔ اندرون میں ہمارے حضرت جی بولے تھے اندرون میں بننے کے لیے بیرون میں جانا کرتے، اندرون میں بننے کے لیے ہاں 2 اندرون ہے، ایک اپنے اندرون میں، پھر ہمارے ملک کے اندرون میں دین آنا چاہتا ہوں، بیرون میں محنت کرتا ہوں، اندرون میں دین آنا۔ ہمارے آقا جو ہے مکے میں محنت کرے تھے، مدینے میں لوگ ایمان قبول کرے، سمجھے نا، یہاں محنت کریں تو وہاں دین پھیلا، پھر مدینے میں جا کے محنت کیے تو اللہ نے ساری دنیا میں دین پھیلا۔ اس لیے کہ بھائی بیرون کا بھی کام ہمارا ہے، اندرون کا بھی کام ہمارا ہے، پنجکوں کا کام بھی ہمارا ہے، اس لحاظ سے ہاں ہر مثالدار سے جماعت بیرون کی جا رہی ہے، اللہ قبول فرمائے، اللہ مدد فرمائے، کچھ ساتھیاں کم ہیں تو اللہ ان کو بھی فراہم کرے، مکمل جماعت بن کے جائیں، اور دوسرے حلقوں سے بھی نیت کرو انشاءاللہ بیرون کی جماعتیں بنائیں گے سنبیال کے جنوری کی اجتماع سے ہر حلقے سے ایک جماعت بیرون کی بنا، بولو حوصلہ تم کر لیں گے، ایک اللہ مدد کا فیصلہ بھی اللہ کر لیں گے، حوصلہ کرو، ہر حلقے سے 1-2 جماعتیں نہیں، کئی جماعتیں 4 مہینے کی نکالنا ہے، بولو، بلکہ جتنی مسجد وار جماعتیں، ہر مسجد وار جماعت سے ایک تو نکالنا ہے، ایک کے علاوہ اور زیادہ نکالنا ہے، اللہ قبول کرے، اللہ مدد کرے۔ اب دعا سے پہلے 2-4 باتیں پوری کر لو، جتنا مجمع بیٹھا ہے یہ نیت کر لو، بندہ پہلے ارادہ کرتا ہے اللہ مراد کر دے، ایاک نعبد بولے، اس کے بعد ایاک کرنا، عبادت کرنا تیرا کام، مدد کرنا میرا کام، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز پڑھنا تیرا کام، مدد کرنا میرا کام، سمعنا واطعنا بولا، سننا اطاعت کرنا تیرا کام، غفرانک ربنا مغفرت کرنا میرا کام۔ تو پہلے بندہ کچھ حوصلہ کرے تو اللہ بھی دینے کا فیصلہ کر دے، تو سب مل کر ایک حوصلہ کرو، خدا کا فیصلہ نکالو، آج کے جائے موت تک طہارت کبھی توڑیں گے نہیں، نماز کبھی، سارا مجمع بولو انشاءاللہ، اور اللہ کو کوئی حکم توڑیں گے نہیں، مدینے والے آقا کا طریقہ بولو انشاءاللہ، ایک اللہ کی ذات پر، ایک کالی کمنی والوں کی بات پر یقین کر کے مریں گے، بولو انشاءاللہ۔ اور وہی ہفتے وار اجتماع میں ہر سنڈے کے دن، اتوار کے دن خود بھی آئیں گے، دوسروں کو بھی لائیں گے، خدانا یہ موسوی سبھی شان ہے، ہول سیل میں لوگوں کے لے کے آنا یہ محمدی شان ہے، تو محمدی ہے نہیں، یہ سبھی موسوی ہے، محمدی اکیلے آتا نا، سب کو لے کے آتا، رب کا بندہ ہے تو سب کو لے کے آنا، نبی کا امت ہے تو سبھی کو لے کے آنا، آئیں گے نا، لائیں گے نا، اور ہر مسجد جماعت کے کام میں سر جوڑ کے بیٹھنا، سوچنا، نہیں آنے والوں کو 2.5 گھنٹے کے ذریعے کھینچنا، ایک بھی بے نمازی کرنل میں رہے گا، رات کو اطمینان سے سونا نہیں، سکون سے کھانا نہیں، جب تک پورے بھائیوں کو نماز کو لانا نہیں، بولو انشاءاللہ۔ اور 3 دن کے لیے بھائی سارا مجمع نیت کرو، دیکھو دیہاتوں کا ماحول بہت بدل جا رہا ہے، اور یہ اسلامی دشمن کمینے کرسچن بنانے کے لیے، قادیانیت کے ذریعے سے یہودی بنانے کے لیے کئی طریقوں سے مسلمانوں پہ محنت ہو رہی ہے، اور دین سے نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اگر ہم نہیں جائیں گے، ہمارے بھائی دین سے نکل جائیں گے، ہم آقا کو منہ نہیں دکھا سکیں گے، تو ہر مسلمان نیت کرو 27 دن یہ مردار دنیا، ختم ہونے والی دنیا، بے وفا دنیا، جھوٹی دنیا، چھوٹنے والی دنیا میں لگاؤ 3 دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو خوش کرنے کے لیے اور امت کو مدینے میں لانے کے لیے 3 دن لگائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کہنے سے عمل کی توفیق دے۔ اب درود شریف پڑھو، آمین بولو، دعا ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذو القوۃ المتین،
یا راحم المساکین ویا رحم الراحمین ویا رحم الراحمین ویا رحم الراحمین ویا ذی الجلال والاکرام ویا اکرم الاکرمین ویا بدیع السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں رشتوں کو درگزر فرما. جو کچھ کہا گیا سنا گیا، کہنے والا بھی یا اللہ فقیر ہے، سننے والے بھی سب فقیر ہیں. تو کچھ کہتا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء، میں اکیلا ہی غنی ہوں، تم سب کے سب فقیر ہیں. پیش کے دم فقیر ہیں، پیش کے دم بھکاری ہے، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے. یا اللہ ہم فقیروں کی جھولی بھر دے، ہم بھکاریوں کی بولی سن لے. یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، کہنے والا محتاج، سننے والے محتاج، سب عمل کے محتاج ہے. اللہ ہم سب کو نغد عمل کی توفیق عطا فرما، نغد عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم گناہگار تیرے سامنے بیٹھے ہیں. یا اللہ یہ زمین کو ناپاک کر کے بیٹھے ہیں، گناہوں سے بچ کر کے بیٹھے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما، بڑے گناہوں کو معاف فرما. اندھیرے میں کرے تو گناہوں کو معاف فرما، اجالے میں کرے تو گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم تیرے محبوب کی امتیاں ہیں. اللہ یہ سارا مجمع اپنی عید کی باقی عید کی خوشیاں چھوڑ کر تیری محبت میں آیا ہے، تیرے نبی کے عشق میں آیا ہے. دوسرے اسٹیٹ کے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں، دوسرے ڈسٹرکٹ کے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے، مختلف محلوں والے، مختلف خاندان والے بیٹھے ہیں. سب تیرے محبت کے دیوانے ہیں، تیرے محبوب کے دیوانے ہیں. ان بیٹھنے والوں میں کون کس لائن سے پریشان ہے اللہ تو جانتا ہے، ہر ایک بھائی کو پہچانتا ہے. مولا تیرے محبت کے دیوانے بیٹھے ہوئے، ان کے گھرانے میں کیا کیا پریشانیاں ہیں، کیا کیا بے چینیاں ہیں. یا اللہ کوئی گھر ایسا ہے جو اولاد کے سلسلے میں پریشان ہے، ان گھروں کو اولاد سے نواز دے، ان کی بیٹیاں، ان کی بیویاں، ان کے بھاؤں، ان کے بہنوں کی گود بچوں سے بھر دے. یا اللہ صاحب اولاد بنا دے. جن گھرانے میں جوان بیٹیاں بغیر نکاحوں کے تڑپ رہی ہیں، یا اللہ رشتے نہیں ملنے کی وجہ سے دوسرے رستوں پہ جا رہی ہے، نبی کے دل کو دکھا رہی ہیں، مسلمانوں کے منہ پہ تماچا لگا رہی ہیں. کئی مسلمان بیٹیاں رشتے نہیں ملنے سے غیروں کے رشتے میں جا رہی ہیں. کوسی ماں کے گود میں سوئے، کوسی ماں کا دودھ پیے، کوسی بابا کی شفقت دے کر غیروں کے حوالے ہو گئے. اللہ مسلمان بیٹیوں کی حفاظت فرما، بہنوں کے حوالے ہونے سے بچا لے. یا اللہ ان کو نیک رشتے لگا کر رستے ڈال کر سستے میں نکاحیں کر کے اللہ ہستے میں رہنے کی توفیق دے دے. یا اللہ بہت سارے گھروں میں بیماریاں، بے چینیاں پریشان کر رہی ہیں، بے چین کر رہی ہیں، برسوں سے علاج ہو رہی ہیں. یا اللہ علاج نہیں ہو رہے، بس تو لاکھوں کے پیسے چلے جا رہے ہیں. بیماری میں سسک رہے، ان کو رکھ رہے، تڑپ رہے، ہارٹ پیشنٹ تڑپ رہے، کینسر کی بیماریاں تڑپ رہی، مائیں بچوں کو پکڑ کے رو رہی، امی آپ دنیا سے جا رہے کہتے نا امی تمہارا علاج نہیں ہوتا. بلکہ ڈاکٹر نہ بولے اللہ کینسر کا علاج میڈیسنس والوں کے لیے نہیں ہے، مگر تیرے پاس ہے، ہم کو امید ہے. کینسروں کی بیماروں کو صحت دے دے، ہارٹ پیشنٹوں کو صحت دے دے، جن کے کڈنیاں گردے خراب ہو گئے یا اللہ ان کے گردوں کو صحیح کر دے. یا اللہ ان کے گردوں کو بیماری کو درست کر دے. یا اللہ شوگر پیشنٹوں کو شوگر نارمل کر دے، بی پی پیشنٹوں کی بی پی کو نارمل کر دے، ہر چھوٹے بڑے بیماروں کو تندرستی دے دے، صحت دے دے. یا اللہ ہمیں ایمان کی طاقت دے دے، توکل دے دے. اے اللہ ہمارے اندر توکل تیری ذات عالی کا یقین پیدا کر دے، کلمے کا یقین پیدا کر دے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل و جان سے پڑھنے کی اور دل پر یقین کرنے کی توفیق دے دے. یا اللہ ہماری نماز کو اچھی بنا، سچی بنا، فرش پر پڑھے تو عرش پر بجنے والی نماز بنا، تیری محبت میں جھومنے والے، یا اللہ تیری فکر میں گھومنے والے بنا دے. نماز کو اچھی سے اچھی نماز پڑھنے والا بنا دے. علم کا شوق دے دے، ذکر کا ذوق دے دے، اخلاق کے پھل لگا دے، اخلاق کا رس اس میں بھر دے. دین کی محنتوں کو کرتے کرتے مرنے کی توفیق دے، مرتے مرتے کرنے کی توفیق دے. آپ کو انسان تک اسلام پر ٹھہرنے کی توفیق دے. یا اللہ آخری وقت ہمارا عافیت کے ساتھ گزار دے. تیرے نبی روتے تھے اللہ موت کو روح کو پٹوں سے، پنڈلیوں سے، جوڑوں سے نکالتا ہے. اللہ میری امت کی موت کو آسان کر دے.
نہ اس مکان میں نہ اس مکان میں، خبر کا معاملہ بڑا بھیانک ہے۔ تیرے نبی ہر نماز کے بعد عذاب خبر کو یاد کر کے روتے تھے۔ عائشہ میں آخرت کے سارے درد بھرے عذابات دیکھ کر آئی ہوں۔ عائشہ خبر سے زیادہ مصیبت کہیں نہیں ہے۔ اللہ خبر میں اکیلے پڑے رہیں گے، بنو مٹی کا ڈگار لگا دیا جائے گا، کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے گا۔ خبر کی پریشانی دور فرما، میدان حشر میں خون کے آنسو رونے سے بچا لے، ہاتھوں کو چبا کے کھانے سے بچا لے، پسینوں میں نہانے سے بچا لے، بھیجے پگھل پگھل گاوے سے بچا لے، عرش کے نیچے مولا بلا لے، تیری دعوت ہم سب کو کھلا لے، حوض کوثر پر بلا لے، رحمت والے ہاتھوں سے برکت والا پانی، محبوب کے ہاتھوں سے شفاقت والا پانی پلا لے، جنت کا شفاعت کا کارڈ دلا لے، اس صراط پر آسانی سے چلا لے، جنت الفردوس میں بلا لے، ساری امت کے اللہ ہدایت کا فیصلہ کر دے۔ رمضان کا مہینہ گیا، مسجدیں بھری رہتی تھی، یا اللہ رمضان جیسا ماحول سال بھر میں کر دے مولا۔ رمضان میں تو ہی نے تو بلایا ہے، تیری مدد سے تو آئے ہیں، ابھی تیرے بندے تیرے اختیار میں ہیں، رمضان جیسا مسجدوں کو بھر دے، یا اللہ تلاوتوں کا ثواب دے دے، اللہ رمضان جیسا ماحول بنا دے، پورے سال بھر میں عبادتوں کا ماحول بنا دے۔ یا اللہ ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا، جو بھی مانگے ہیں عطا فرما، جو بھی مانگنے سے چھٹ گئے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ تیرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگے ہیں ان دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما، پوری امت کا حصہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے محسن آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات بھری دس بری دعاؤں کا واسطہ اس دعا کی عبادت یا ایسے پڑھ پڑھ کے آخر ہوتے تھے، طائف جا کر 4.5 کلومیٹر پتھر کھا کر آخر سے ہو جاتے تھے، ہمارے آخر سے ہو جائے گر گئے۔ امت کے لیے کوئی نبی اتنا نہیں تڑپا جتنا کالی کمنی والا تڑپا ہے، کوئی نبی اتنا نہیں رویا جتنا ہمارے آقا روئے ہیں، کوئی نبی پیٹ پہ پتھر نہیں باندھا، مدینے والے آقا باندھے ہیں۔ کسی نے اپنے پورے خاندان کو قربان نہیں کیا، آقا نے قربان کیا ہے۔ تیرے محبوب کی قربانیوں کا واسطہ پوری انسانیت کو ہدایت کا راستہ دکھا دے، پوری انسانیت کو ہدایت کے راستے میں ڈال دے۔ تیرے نبی کی قربانیوں کا واسطہ پوری امت کو جنت کا راستہ دکھا دے۔ نبی کی قربانیوں کے صدقے میں، اپنی مہربانیوں کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما، قبول اور منظور فرما۔ بول دے میں نے قبول کر لیا، بول دے میں نے قبول کر لیا، بول دے تیرا کچھ نہیں جائے گا، ہمارے سے بہت کچھ بن جائے گا۔ یا اللہ قبول نہیں کرے گا تیرا تو کوئی نفع نہیں ہوگا، ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ بول دے مولا، بول دے اللہ تو نے قبول کرے گا، کون قبول کریں گے، کس کرے جائیں گے، کوئی ہمارا نہیں ہے، کوئی ہمارا نہیں ہے۔ ہمارے آقا ہوتے ہم کتنا روتے کتنا منواتے، اے اللہ تیری مددوں کو نیچے اتار دیتے، وہ تو چلے گئے، تو ہے اللہ قبول کر لے، قبول کر لے۔ بول دے میں نے قبول کر لیا، بول دے قبول کر لیا، بول دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد جا